السلام علیکم ممتاز صاحب. آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنا رہا ہوں جو میں نے ایک اخبار میں پڑھی تھی. بہت ہی دلچسپ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنی آواز میں نریٹ کر دیں. 1991 میڈرڈ اسپین. ویرونیکا نام کی ایک لڑکی ایک اسکول میں پڑھتی تھی. ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی 12 جون 1991. جب وہ اپنی کلاس میں پڑھ رہی تھی تو ٹیچر نے سورج گرہن کا ذکر کیا اور سورج گرہن کے نتیجے میں ہونے والے اچھے اور برے اثرات کے بارے میں بتا رہی تھی. ٹیچر نے کچھ ایسا بتایا کہ جس دن سورج گرہن ہوتا ہے اس دن آسمان سے کوئی بری آتمائیں یا روحیں زمین پر اترتی ہیں. ویرونیکا کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے فادر کی روح کو بلایا جائے. اس کی 2 دوستیں ڈیانا اور روزا اس کی بہت اچھی سہیلیاں تھیں. جب سورج گرہن کے اوپر لیکچر ختم ہوا تو یہ اپنی دونوں سہیلیوں کو لے کر نیچے ایک کلاس روم میں گئی اور اورجا بورڈ بنانے کے بعد انہوں نے روحوں کو بلانے کا عمل شروع کیا. دیکھتے ہی دیکھتے جس گلاس پہ انہوں نے اپنی انگلیاں رکھی ہوئی تھی اور بورڈ پہ موو کر رہی تھی وہ گلاس اتنا گرم ہو گیا کہ جیسے آگ، اور چند سیکنڈ بعد وہ گلاس پھٹ گیا. ان کو لگا کہ واقعی کوئی روح یا ان کے فادر کی روح یہاں آ گئی ہے. یہ عمل ہوتے ہی ڈر کے مارے اس کی دونوں دوستیں ایک بے ہوش ہو گئی اور ایک اس روم سے نکل کر بھاگ گئی، جبکہ ویرونیکا بے ہوشی کسی حالت میں کمرے سے باہر نکلی، اس کلاس روم سے باہر نکلی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایسے ایسے کام شروع ہو گئے جس نے اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیا. جب یہ باہر نکل رہی تھی تو اسکول کی ایک میڈ جو سسٹر ڈیتھ کے نام سے مشہور تھی اس کو گھورے جا رہی تھی جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہی ہو، لیکن ویرونیکا کو نیم بے ہوشی کی حالت میں اس کے گھر پہنچا دیا گیا. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، لیکن زمین پر آنے والی روح ویرونیکا کے جسم میں گھس چکی تھی، اور وہ ایک شیطانی روح تھی جس کو یہ اپنے فادر کی روح سمجھتے ہوئے بلانا چاہتی تھی. ایک دن یہ ڈنر کر رہی تھی کہ اس کے چھوٹے بھائی کی واش روم سے بہت چیخنے کی آوازیں آئیں. جب اس نے جا کے واش روم کو دیکھا تو سخت وارم واٹر ٹب میں بھرا ہوا تھا، یعنی کہ کسی نے وارم واٹر کا ٹیپ کھول دیا تھا اور ٹھنڈے کا بند کر دیا تھا، اور اس کا چھوٹا بھائی اس گرم پانی سے جل رہا تھا. اس نے جلدی سے جا کے وہ ٹیپ بند کیا، وہ بھائی کو اٹھا کے لائی اور اس کے پورے جسم پہ ٹیوب اور جلنے کی دوا لگائی. اسی طریقے سے ایک دن اس کی چھوٹی بہن گلا پکڑے چیخنے لگی کہ میرا کوئی گلا دبا رہا ہے. یہ بھاگتی ہوئی گئی اور اس کو بچایا. جب یہ رات کو سوتی تو وہ روح، وہ اسپرٹ اس سے وہ کام کراتی کہ جس سے یہ ہڑبڑا کے اٹھ جاتی. آنکھ کھلتی تو اس کا جسم پسینے میں شرابور ہوتا. ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی فادر کی شکل میں کوئی شخص اس کا گلا دبا رہا ہے اور اس کا بدن جلنے لگا. ایسا لگتا تھا
کہ جیسے نیچے بستر میں آگ لگی ہو. خواب ٹوٹا, اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے بیڈ کا میٹرس چیک کیا. اس میٹرس پہ بہت بڑا کالا دھبا پڑا ہوا تھا, اور وہ کالا دھبا ایک شکل اختیار کر گیا, ایک شیڈو کی سی شکل اختیار کر گیا, جیسے جلی ہوئی چیز سے ایک کوئی شکل بن جائے. اس نے فوراً جا کے اپنے دوسرے کمروں کے بستر کے میٹرس چیک کیے. سارے میٹرس اسی طریقے سے جلے ہوئے تھے, اور ان سب پہ بلیک شیڈز بنے ہوئے تھے, بلیک شیڈو بنا ہوا تھا, جیسے کسی کی شکل نظر آ رہی ہو. اب گھبراہٹ میں اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے. اس نے اس بری روح کو, اس شیطان روح کو واپس بھگانے کے لیے, واپس جانے کے لیے اپنی دونوں دوستوں سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ وہ اس کی مدد کریں. پھر یہ اسکول میں سسٹر ڈیتھ کے پاس گئی. ان تمام باتوں کا ذکر ان سے سسٹر ڈیتھ سے کیا تو سسٹر ڈیتھ نے بتایا کہ میں نے بھی کسی زمانے میں ایسے ہی عمل کیا تھا, اور جس کی وجہ سے میری آنکھیں جاتی رہیں. لیکن روح کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے میں آج بھی ان روحوں کو دیکھ لیتی ہوں. اور جب تم اس دن اسکول میں یہ عمل کر رہی تھی, اور جب تم واپس آئیں تو میں تمہیں دیکھ رہی تھی کہ تمہارے ساتھ کوئی شیطانی روح چمٹ کے تمہارے گھر واپس جا رہی ہے. بہرحال اس نے گھر آ کے پولیس کو فون کیا اور اپنے ساتھ مدد مانگنے کی درخواست کی. اتنی ہی دیر میں ایسا لگا کہ جیسے اس کو کوئی گلے سے دبا رہا ہو, اور اس کا جسم ہوا میں معلق ہو گیا, نہ زمین پہ تھا, نہ سر چھت سے لگا ہوا تھا, اور یہ مرنے ہی والی تھی. تو پولیس کمرے میں داخل ہوتی ہے, اس کی مدد کرتی ہے اور بچا لیتی ہے. اور اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو یہ میڈرڈ کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج تھی. اس نے پورا پولیس کو واقعہ بتایا, اور یہ میڈرڈ پولیس کی ہسٹری میں پہلا واقعہ تھا جو روح سے کسی کو زخمی ہونے یا انجرڈ ہونے کی صورت میں رپورٹ ہوا تھا. بہرحال اب ویرونیکا ٹھیک ہے, لیکن اس نے توبہ کر لی کہ آئندہ یہ عمل کبھی نہیں کرے گی, اور دوسروں کو بھی نصیحت کی کہ ایسا کام ہرگز نہ کریں. تمام سننے والوں کو ہمارا سلام. اسپوکی ہانٹڈ ٹیلز کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. لاسٹ 2 ایپیسوڈ جو ہم نے کی بیسٹ آف ممتاز عالم, اور اس کے بعد بہت اچھا رزلٹ آیا, بہت اچھی فیڈ بیک آئی. آپ سب لوگوں کی پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ, آپ کی پذیرائی کا بہت بہت شکریہ. نئے آنے والے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور جلدی سے لائک اور بیل آئیکن کو فنگر ٹچ کریں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے کمنٹ سیکشن میں جا کے کچھ لوگوں کے کمنٹس پڑھیں, پہلے ہم شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ اپنے دوست عامر چنوٹی کو لندن سے. السلام علیکم عامر. السلام علیکم ممتاز صاحب. السلام علیکم وعلیکم السلام. ہوپ کہ ایوری ون از فائن. اور یہ کہ یہ جو اسٹوری ابھی میں سن رہا تھا کافی غور سے, اٹس جسٹ ریلیٹڈ ٹو اسپین ایز ویل. یہ کہ لیکن اس کا ایک اور چکر بھی ہے, یہ وہی اسٹوری ہے جیسے ریلیز اسپیشل کی تھی, جس کے اوپر ایک مووی بنی تھی, دا ایگزورسزم آف ایملی روز. از دا سیم سارٹ آف تھنگ. اور یہ میڈرڈ کی بہت مشہور اپنا کیریکٹر ہے, اور اس کے بارے جس طرح سے امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ ایملی روز کو باقاعدہ وہاں کی جو عدالت تھی اور پولیس تھی, انہوں نے اس چیز کے لیے ایکسیپٹ کرا تھا کہ یہ بیسکلی دس کیس از بلانگس ٹو دا پیرانارمل اینڈ دا سپر نیچرل. تو یہ ویرونیکا کا کیس بھی ایسے ہی تھا, اور اس کے اوپر جو ہے سیریز وغیرہ بھی بن چکی ہیں میرے خیال سے, اسپینش سیریز بھی بن چکی ہیں. تو جی بالکل بڑا انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے,
اور فیسینیٹنگ کریکٹر ہے. اور یہ آپ صحیح بولے, یہ میڈرڈ کی اپنا جو ہے اس زمانے کے جو ہے ٹاپ کے جو اپنا نیوز پیپرز تھے اس کے اندر بھی یہ چیز شائع ہوئی تھی. اصل میں وہی تھا یہ کہ یہ بیسڈ آن ویجی بورڈ سے انہوں نے کوئی پورٹل کھول دیا اور بس ختم. وہ اس نے جو ہے اور یہ بورڈ کا اصل میں ہم لوگ ایک دفعہ ذکر کر چکے ہیں نا اپنی اسٹریم میں 3-4 ہفتے پہلے نا, تو مجھے اس میں بھی وہی نظر آیا. میں نے کہا چلے اس میں تھوڑا سا اور ہو جائے گا کہ بھئی یہ روحوں کو بلانے کا عمل جو ہے یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے, اور جس نے بھی آج تک کیا ہے اگر واقعی میں کوئی اسپرٹ وہاں پر آ گئی تو 90% چانسز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ ایکچولی تو وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے نظریے اور ہمارے مذہب کے آئیڈیا کے مطابق تو روحیں تو واپس آتی نہیں, وہ کسی کا قرین واپس آ جاتا ہے یا قرین ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے, اس کے مطلب نام آپ کسی کا لیں وہ آ جاتا ہے پھر جواب دیتے ہیں. بہرحال ہم اس پہ ڈسکس اب مزید نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو ایک اسٹوری تھی چلی گئی. ہم اپنے سب سے پہلے چلتے ہیں عامر اپنے کمنٹ باکس کی طرف. اگر آپ نے کسی کمنٹ کا جواب دینا ہے تو آپ دیجئے, ورنہ پھر میں دیتا ہوں. 2-4 کمنٹس ایسے ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہے. اس سے پہلے ذرا ایک چیز پہ چلے جاتے ہیں ہم, ذرا شارٹس پہ بات کرتے ہیں. جیسے انس شمسی جو ہے ہمارے ماڈریٹر جو ہے وہ شارٹس ڈالتے ہیں ہمارے چینل پہ. وہ بیسکلی شارٹس جو ہیں تمام وہ ان احادیث کا وہ ہوتے ہیں جو ایک طرح سے سپر نیچرل کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہیں, یا وہ پیرانارمل کے بارے میں ہوتی ہیں, یا جنات کے بارے میں کوئی انفارمیشن وغیرہ ہوتی ہے تو وہ ڈالتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ سب کو پسند آ رہے ہوں گے وہ شارٹس. ایسے یہ بیسکلی انگیج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ہمارے ویورز کو ہمارے ساتھ. تو ایک ہمارے ہیں کمنٹس میں میرے خیال سے شاہد صاحب ہیں, وہ بہت بولتے کہتے ہیں کہ کراچی کے ہر ایریے کے بارے میں جو ہے وہ ہانٹڈ علاقوں کے بارے میں جو ہورر اسٹوری ہیں وہ شیئر کرا کریں. تو اب بھائی اب جو ہے ہورر اسٹوری ہر ایریے کے بارے میں اگر ہم نے شیئر کرنا شروع کر دی تو ہمیں جوتے پڑیں گے. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پتہ ہوتی ہیں, چپ رہنا پڑتا ہے, اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ذکر نہیں کیا جاتا, ان کا ذکر نہیں کیا جاتا. اور دوسری بات یہ کہ صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو اس وقت جا کے شیئر کرتے ہیں جب ہم خود اس کی آتھینٹیکیشن کے اوپر جو ہے ایگری ہوتے ہیں کہ ہاں یار یہ بات آتھینٹک ہے. اب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کر لیں اس کے اوپر اپنے طور پر. ہاں, اب میرے پاس کوئی چیز آتی ہے تو وہ میں اس کو ممتاز صاحب کو فارورڈ کرتا ہوں, پھر ممتاز صاحب اس کو پڑھتے ہیں, ممتاز صاحب اس کو ماڈریٹر کو فارورڈ کرتے ہیں. پھر جو ہے ہم لوگوں کا تھاٹ پروسیس شروع ہوتا ہے کہ ہاں بھی اس کے بارے میں اتنی سٹوریز ہیں, اتنا کچھ ہے, یہ جگہ ہورر ہے اور اس کا ہانٹڈ لوکیشن ہے, تو پھر ہم لوگ پھر اس کے بارے میں کرتے ہیں. اور یہ کہ ایون یہ کراچی کی نہیں, ہم تو پاکستان کی مختلف لوکیشنز کے بارے میں باتیں کرتے رہیں گے جب تک پروگرام چل رہا ہے. سلولی ابھی تو ہماری اسٹارٹنگ ہے اور تقریباً آلموسٹ ہم لوگ ہر جگہ کی کرتے ہیں بات. تو یہ کہ انشاءاللہ تعالی ہم کور کرتے رہیں گے علاقوں کو. یہ ان کا ہمیشہ سے اپنے کمنٹ آتا ہے ممتاز صاحب شاہد صاحب کا, تو یہ کہ شاہد صاحب کو میں نے کہا ایڈریس کر دوں. ٹھیک ہے. اچھا عامر ایک ہیں وہ کیپیٹل زیڈ اور ڈاٹ, اب آئی ڈونٹ نو ہی اور شی, مطلب میں انہوں نے کہا ہے بیک گراؤنڈ اس کے لیے نا, نہیں سوری وہ انٹرو کے لیے کہ انٹرو چینج کر رہے ہیں, تو میں نے ان کو جواب تو دے دیا تھا کہ ان کمنگ ڈیز یو ول سی دا چینج. ہمارے ماڈریٹر کر رہے ہیں آلریڈی, میری انس سے بات ہوئی تھی, اس نے کہا ممتاز میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور وہ انٹرو چینج ہوگا, تو وہ بھی میں ان کو میں بھی جواب دے دوں. اس کے علاوہ جو تمام لوگ ہم کو پسند کر رہے ہیں نا عامر, وہ انتہا مطلب جو ڈے 1 سے ہم کو پسند کر رہے ہیں, اور کوئی اسٹریم آج تک ایسے نہیں ہو کہ وہ, کیونکہ میں کمنٹس باکس کو نا بہت مائنوٹلی چیک کرتا ہوں اور اس کو فالو کرتا ہوں, تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈے 1 سے ہماری اسٹریم سن رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں, اور وہ مستقل. اچھا اب اس میں دو طبقے ہیں, ایک 98% اور ایک 2%. عامر 98% تو وہ لوگ ہیں جو صرف تعریف کرتے ہیں, مطلب ہارٹ بنا دیا, تھم اپ کر دیا, کوئی تعریفی جملہ لکھ دیا, وہ سب تعریف ہے نا. اور 2% وہ لوگ ہیں جو وہ بھی تعریف کرتے ہیں, لیکن ان 2% میں تعریف کے ساتھ تنقید شامل ہوتی ہے, مشورہ شامل ہوتا ہے. اچھا وہ مجھے 2% زیادہ اچھے لگتے ہیں, اس لیے کہ ان کی تنقید سے اور ان کے مشوروں سے ہمیں اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے. صحیح. تو پلیز وہ 2% لوگ جو بھی سن رہے ہیں وہ اپنے طور پہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی تنقید, پازیٹیو تنقید اور اپنے مشورے جاری رکھیں, اور ہم ان کے مشوروں پہ عمل کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے. اور کچھ لوگ ہیں جو وہ صرف تعریف کرتے ہیں, اور وہ مطلب
تو ان کے میں چاہتا ہوں کہ میں ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں. اس میں ایک تو سمیرا عمر ہے. سمیرا تھینک یو ویری مچ. آپ کا ٹیپ چلا اور اس نے لوگوں کو نے بہت پسند کیا اس ٹیپ کو. دعا ہے ایک بچی, اللہ خوش رکھے اس کو. بیٹا بہت بہت شکریہ, آپ بہت پسند کرتی ہو اور ہمیشہ سے ڈے ون سے آپ اس ٹیم کو فالو کر رہی ہو, میں فالو کر رہی ہو اور ہر کہانی سنتی ہو اور آپ کی تعریف کرتی ہو. حلیمہ سعدیہ صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ ہر اسٹریم کو سنتی ہیں, اچھے کمنٹس کرتی ہیں, ہمارے شو کو پسند کرتی ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طریقے سے بشرا ارشد جان صاحبہ, تھینک یو ویری مچ بشرا, بہت بہت شکریہ آپ کا اسٹریم پسند کرنے کا, شو پسند کرنے کا اور کمنٹ دینے کا. دیکھیں عامر, سنتے تو بہت سے لوگ ہیں, لیکن اگر ہزاروں میں کمنٹس 50-60 دیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ زیادہ مطلب سمجھنے اہمیت دیتے ہیں, انٹرسٹ لیتے ہیں. ڈارک نائٹ تھینک یو ویری مچ. سلیم ترمیزی, ہاں حیدر کرار صاحب, سلیم ترمیزی صاحب تھینک یو ویری مچ. ایوری ویک وہ سنتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں. عتیق خان آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ بھی بہت سنتے ہیں. صوبیہ خلیق تھینک یو ویری مچ. آپ بھی مطلب یہ ہے کہ مستقل ہم کو فالو کر رہی ہیں اور آپ کے اچھے کمنٹس ہوتے ہیں, مشورہ دیتی ہیں. سارا کوئن, اس طریقے سے ہم اور بھی سب لوگوں کے نام شامل, اور جن کے نام ہم شامل نہیں کر سکیں ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ ہماری اس ٹیم کو پسند کرنے کا, شو کو پسند کرنے. عامر چنوٹی کا میں نہیں شکریہ ادا کر رہا. عامر چنوٹی جو ہے نا ایسی بیکار آدمی ہے یار. عامر چنوٹی کوئی آدمی ہے یار, کوئی آدمی. صحیح. اچھا ہورر ہی لا رہے ہیں یار. نہیں, ان سب کا بہت بہت شکریہ, ان سب کا بہت بہت شکریہ جی. ان کی وجہ سے ہم کو اپنی اصلاح کا موقع ملا, ہم ڈے بائی ڈے امپروو کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اور اچھا ایک بات اس حوالے سے اور, وہ لوگ جو ہم کو 3 ہفتوں 4 ہفتوں سے بھولے ہوئے ہیں, میں نے آپ سے کہا نا عامر, میں کمنٹس اس میں جا کے بہت مائنوٹی سے میں چیک کر رہا ہوں. جو 4 ہفتے پہلے تھے یا 3 ہفتے پہلے تھے اور اب اس وقت غائب ہو گئے 3 ہفتوں سے, تو ان سے گزارش ہے کہ وہ بھول نہ جائیں ہم کو. ان کی ایبسنٹ لگ رہی ہے ہمارے کمنٹ باکس میں. وہ کہاں چلے گئے, وہ واپس آئیں. وہ ہمارے لسنر, وہ ورتھ ہے ہماری. فیض ہے, فاطمہ فیض صاحبہ آئے, اور بھی بہت سے نام ہیں جو میں مطلب دیکھ رہا ہوں کہ وہ 4 ہفتے تک تھے. جویریہ تھیں, جویریہ سروش, وہ نہیں آ رہی. اور 10-15 ایسے نام ہیں جو میں نے دیکھے ہیں کہ وہ 3 ہفتے 4 ہفتوں سے بالکل ان کی غیر حاضری لگ رہی ہے. تو ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ دوبارہ سے ہمیں جوائن کریں, بھول نہ جائیں, ہم کو یاد رکھیں انشاءاللہ. جی. انشاءاللہ آئیں گے, واپس آئیں گے. تھوڑا آج کل یہ بھی ہے نا کہ بزی بھی ہوں گے نا تھوڑا سا. ہاں, میں نے ان کو یاد کر لیا بس. اب وہ ان کو ایک نوک کر دیا نا مطلب. انشاءاللہ واپس آئیں گے. اور ممتاز صاحب, آپ ایک بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو آپ کے پاس ایک کوئی انفارمیشن ہے اپنا سکھر کی کسی گھر کے بارے میں, تو وہ ذرا. ہاں, وہ سکھر کا گھر, اس کے بارے میں بتائیں ذرا. جی, میں ضرور بتاتا ہوں ان کے بارے میں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایک سائٹ کر لیں. تو وہ میرے خیال سے یہ پہلے اس کی تصویریں دیکھیں آپ عامر, سکھر کے گھر کی. یہ میرے خیال سے اس کا فرنٹ ڈور ہے. 2-3 تصویریں میں نے بھیجی تھی, لی ہیں. یہ اس کا فرنٹ ڈور ہے. پاکستان بننے سے پہلے کی لگ رہی ہے, کنفرم. جی, یہ وہ انگریزوں اور ہندوؤں کے زمانے کی بنی ہوئی بلڈنگ ہے ایک. وہی لک ہے اس کا پورا. ہاں. اچھا, یہ سکھر کا ایک شاہی بازار بہت مشہور ہے. تو اس کے بالکل شاہی بازار کے قریب کارنر پہ یہ بلڈنگ ہے. اور یہ کوئی بہت بڑی حویلی نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر اسکوائر میٹر میں اس کو ناپا جائے تو شاید وہ 250 یا 300 یا میکسیمم شاید 400 گز کا یہ یارڈ کا ایک گھر ہوگا, جو پرانے زمانے کے طریقے سے بنا ہوا ہے. اور اس کا یہ ڈور جو ہے نا آپ جو دیکھ رہے ہیں, یہ اس کی کنسٹرکشن, اس کے ڈور, اس کی ونڈوز اور اس کی لکڑی, یہ جو کام ہوا ہے اس پہ, یہ تقریباً 100 ایئرز. میرے خیال سے تو یہ مور دین 100 ایئرز ہے. کیونکہ اس کا یہ وہی طریقہ ہے, مطلب ڈیزائن ہے, اور وہ
جو ہمارا اپنے سندھ میں نے جس اپنے گھر کا ذکر کیا تھا نا شکارپور کا، جہاں پر ہم لوگوں کی پیدائش ہوئی لمبڑ، اسی ٹائپ کی ایک کنسٹرکشن ہے. اچھا اس کے بارے میں یہ ہے کہ 12 سال پہلے تک اس میں رہائش تھی عامر. اس گھر میں 12 سال پہلے تک رہائش تھی. اچھا ابھی اس گھر میں کوئی نہیں رہتا؟ اب 12 سال سے کوئی نہیں رہتا. اچھا صحیح ہے. 12 سال سے اس گھر میں کوئی نہیں رہتا. 12 سال پہلے تک اس گھر میں رہائش تھی. اور 12 سال جو فیملی 12 سال پہلے اس گھر کو چھوڑ کے گئی ہے، اس نے بھی یعنی کہ 12-15 سال 20 سال اس گھر میں گزارے ہیں. یعنی کہ وہ فیملی 12 سال پہلے چھوڑ کے چلی گئی اور اس سے پہلے وہ 10-12 سال 20 سال سے وہ رہ رہی تھی اس میں. اچھا. لیکن اور وہ ایک ایسا عذاب جھیل رہی تھی اس میں. پھر ان کے فادر کی ڈیتھ بھی اسی گھر میں ہوئی اور اس کی وجوہات بھی کچھ اسی ٹائپ کی تھی. اور اس کے بعد جب وہ فیملی تنگ ہو کے پریشان ہو کے، یا مطلب جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی اور مطلب وہ چھوڑ کے چلے گئے، اس وقت سے آج تک اس گھر میں کوئی نہیں آیا. اچھا. عجیب ٹائپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. راتوں کو برتن ٹوٹنا، چھتوں پہ ایسے آوازیں آنا، اور اللہ بھلا کرے ایسے جیسے ایک دن نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ ایک ہجوم ٹائپ کے جو ہوتے ہیں نا شیڈوز، وہ ادھر سے چلے جانا، وہ ادھر سے آ جانا، اس ٹائپ کی. اچھا یہ میں تو سب کرنے گیا. ہمارے ایک دوست ہیں زین قریشی صاحب، انہوں نے ٹیپ بھی بھیجے. انہوں نے یہ مجھے پورا تصویریں اور اپنی ایک شارٹ اسٹوری کے ساتھ کہ اس کی بیک ہسٹری کیا ہے اس گھر کی بھیجی ہے چھوٹی سی. تو میں نے کہا چلے میں شیئر کروں گا انشاءاللہ. بہت ہانٹیڈ گھر ہے اور 12 سال ہو گئے اس کے نزدیک کوئی نہیں جا رہا ہے. نہ اس میں مزدور جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جس کی ہے یہ مالک جو ہے اس کا، وہ چاہ رہا تھا کچھ رینوویٹ کر دے، کلر وغیرہ کر دے دروازوں پہ، اور تو کسی کو کرائے پہ دے دیا جائے یا اس کو مزید سیل کر دیا جائے. نہ یہ سیل ہو رہی ہے. سیل اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ بدنام ہو چکی ہے. مطلب بدنام یہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، مطلب یہ پاپولر ہو چکی ہے کہ اٹس اے ہانٹیڈ پلیس، اس لیے وہ سیل نہیں ہو رہی. کیا کوئی فگر نظر آتا ہے کیا ہے اس کے اندر؟ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. انہوں نے ڈیٹیل مجھے نہیں لکھی، 2-4-5 لائنیں لکھی تھی کہ اس میں شیڈوز نظر آتے ہیں، رات کو کسی کی موجودگی کا مطلب احساس ہوتا ہے. اور وہ جو فیملی رہ رہی تھی ان کو بہت نقصان ہوا ہے. 12 سال پہلے ان کے فادر کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. لیکن کیونکہ وہ رہتے چلے آ رہے تھے تو وہ بس وہ رہ رہے تھے. اب وہ چلے گئے تو نیا کوئی نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہ پورے سکھر میں مشہور ہو گئی کہ بھائی یہ جو ہے نا ہانٹیڈ پلیس ہے، اس کو نہیں خریدنا، نہ اس میں جانا ہے. اس میں جانے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کسی مشکل میں گرفتار کرنا ہے. اور وہ بتا رہا ہے کہ اب تو یہ حالت ہے کہ اگر آپ اس کے اندر نہ جائیں، اس کے قریب سے بھی گزر جائیں نا، یا کھڑے ہو جائیں وہاں پر جا کے رات کو کسی وقت مغرب کے بعد یا تھوڑا سا لیٹ نائٹ میں، تو آپ وہاں کھڑے بھی باہر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. دیوار کے ساتھ روڈ پہ باہر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. وہیں سے آپ کو معاملات شروع ہو جائیں گے، آپ کو ایسی وائبز آنے شروع ہو جائیں گی، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی کہ آپ وہاں سے بھاگیں گے، آپ کا دل نہیں لگے گا. تو یہ میں نے کہا چلے میں اس کا ذکر کروں. تو اس کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ کنفرم جسے کہتے ہیں کہ اپنا ہاں کنفرم اس کی حالت نہیں دیکھ رہے ہیں آپ. دیکھیں عامر، آپ تو اتنے تجربے کار ہیں اور اتنے عرصے سے اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. ایک چیز کی شکل دیکھ کے نا، ایک پکچر دیکھ کے نا پتہ چل جاتا ہے اس کو. 50% 60% تو اندازہ اس کی مطلب در و دیوار کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے، اس کی پکچر دیکھ کے ہو جاتا ہے. وہ جو اس کی جو کیا کہتے ہیں آپ اس کو، ویرانی جو ہوتی ہے نا، وہ اپنی کہانی ویرانی بھی اچھا اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار اب وہ ویرانی تو ہوگی، وہ اتنے عرصے سے بند پڑا ہے. آپ یقین کریں 30 سال 25 سال گھر بند رہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی گھر اگر بند ہے 20-25 سال سے تو اس میں یہی معاملات ہیں اور اس کو دیکھ کے بندے کو خوف آئے اور ڈر لگے. ایسا نہیں ہوتا. سب بلڈنگوں کے ساتھ، سب جگہوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. میں نے خود ایسے گھر دیکھے جو 10 سال بند رہے. فلیٹس ہیں، بینگلوز ہیں، آفیسز ہیں، 15 سال بند رہے، اس کے بعد کھلے تو کوئی بات نہیں، قرآن خوانی کرائی، صفائی گیا اور لوگ رہ رہے. ضروری نہیں ہے، جس میں ہوتا ہے اسی میں کچھ نظر آتا ہے. ہاں صحیح بات ہے، صحیح بات. چلے بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور ان سے آپ بولیے کہ ان کی اس کی اور تھوڑی سی انفارمیشن اگر آپ کو مل جائے جن میں سامنے کہتا ہوں تو اچھا عامر پتہ ہے آپ کو انٹیریئر سندھ میں بہت ساری ایسی بلڈنگز ہیں، بہت ساری. اس لیے کہ دیکھو اب اس کی ایک وجہ ہے،
47 میں جس وقت پارٹیشن ہوا اور مائگریشن ہوئی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، تو ادھر ہندو فیملی رہتی تھی. اور آپ کو پتا ہے ہندو فیملی جو ہے نا مطلب 99% ہندو فیملی سندھ میں رہتی تھی، یہ تو سب کو پتا ہے. پورے پورے پاکستان میں سندھ میں تھی. اور سندھ کے بھی 4-5 شہر ہیں، شکارپور، سکر، جیکم آباد، لاڑکانہ، میر پور خاص، جیکم آباد، یہ 5 شہر ہیں. میں نام لے لیتا ہوں. ان 5 شہروں میں ساری ہندو فیملیز تھیں. اس وقت کی پاپولیشن کے حساب سے 70% ہندو تھے، 30% مسلمان تھے. وہ یہاں سے مائگریٹ کر کے گئے انڈیا، اور انڈیا سے مائگریٹ کر کے جو سو کالڈ مہاجر کہلاتے ہیں وہ پاکستان آئے. تو پھر انہی 5 شہروں میں سب سے زیادہ کلیم میں گھر ملے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کلیم میں اسی جگہ گھر ملے نا جن علاقوں سے ہندو جو ہے نا فیملی چھوڑ کے گئی تھی. تو اب تو ایک بات تو یہ ہے اس کی کہ یہ 100 سال پرانے گھر ہیں کم سے کم. دیکھیں نا 70 سال تو پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے نا، 70 ایئرس تو پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے. اس کے بعد اس سے پہلے 30 سال پہلے وہ گھر بنا، 50 سال پہلے بنا، 40 سال پہلے بنا. تو یعنی کہ کوئی گھر بھی جو نا 100-150 سال پرانے سے کم نہیں ہے. کوئی 100 سال پرانا ہے، کوئی 125 سال پرانا ہے. اب پرانی کنسٹرکشن جو ہوتی ہے اس کی بناوٹ بھی آج کل کے حساب سے نہیں ہوتی. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہیں، اسٹرانگ ہاں ہوتے ہیں. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ جب ہندو فیملیز ان گھروں میں رہ رہی تھی تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے مذہب کے حساب سے وہاں عبادت کرتے تھے نا. وہاں نماز تو نہیں ہوتی تھی نا، وہاں تو دیے جلتے تھے، اسٹیچوز ہوتے تھے، چھچے بنے ہوئے ہوتے تھے جہاں پہ وہ مورتیاں رکھی جاتی تھیں، مورتیاں رکھی ہوتی تھی ان کا. تو اچھا دیے جل رہے ہوتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے آپ ان سب چیزوں کو ذرا ویژولائز کریں تو اس میں تو ویسے ہی ایک عجیب سا سما بن جاتا ہے. اچھا پھر کچھ عامر گھر جب گئے تو وہ یہاں سے تو فیملیز چھوڑ کے چلی گئیں، لیکن آنے والوں نے ان گھروں کو کلیم نہیں کیا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آنے والے جو تھے وہ ان گھروں کو کلیم کر رہے تھے جہاں پر ان کو لگ رہا تھا کہ اس گھر میں ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے یا کنواں کھدا ہوا ہے. پانی تو یار بیسک نیسیسٹی ہے نا. یہ میرے والدین نے مجھے بتایا تھا تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا تھا کہ زیادہ تر وہ گھر لیے جا رہے تھے جن میں ہینڈ پمپ تھا، یا کم سے کم اس گھر میں ہینڈ پمپ نہیں تھا تو پورے ایریے میں وہ محلہ جو ہوتا ہے پورا ایک گھاٹی نمانا کا 8-10 گھر ہوتے ہیں اس کے اندر ہینڈ پمپ یا کنواں ہو تو پانی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. اور کمپیریٹیولی جو ان کو اچھے لگ رہے تھے کچھ تھوڑے سے ایئری ہوں، دھوپ آئے، تھوڑا بڑے ہوں تو وہ گھر تھے. اب جو چھوٹے گھر تھے، تھوڑے سے گھٹے ہوئے گھر تھے یا جن میں ہینڈ پمپ نہیں تھا، جن کو لوگوں نے اگنور کیا اور کلیم نہیں کیا، تو اس سے کیا ہوا کہ وہ 30-30 40-40 سال گھر وہ خالی پڑے رہے. ہندو فیملی چھوڑ کے چلی گئی اور جو آنے والے مسلمان تھے اور وہاں کے لوگ تھے انڈیا سے مائگریٹ، انہوں نے ان کو کلیم نہیں کیا. تو وہ تو ظاہر سی بات ہے یار خالی رہیں گے نا. پھر وہ رہتے وقت جو ہے نا جب وہ کسی نے کلیم ہی نہیں کیا اور بہت عرصے تک پڑے رہے تو وہ یا تو وہ اس کو مطلب گورنمنٹ کے اس میں آ گئے، یا پھر کسی نے آخر میں آ کے کسی نے قبضہ کر لیا، کوئی بیٹھ گیا. تو اس ٹائپ کے گھر جو ہے نا وہ زیادہ ہیں. تو وہاں پر ہے یہ سلسلہ میر پور خاص میں، سکر، لاڑکانہ، شکارپور میں ایسے بہت گھر ہیں جو ہانٹڈ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہوں گے کیونکہ ہسٹری ایسی ہے کہ وہاں پہ ہوں گے. اور جی دوسری ایک اور بالکل. چیز بھی ہے، دیکھیں میں آپ کو بار بار میں کسی کو یہ بولتا ہوں، اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ زیادہ تر ایسی ہوتی ہیں کہ یہ انہی لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں جو کہ ان کے سیم ریلیجن کے ہوتے ہیں. میجورٹی آئی ایم ناٹ سیئنگ 100%، آئی ایم سیئنگ اباؤٹ 65 to 70%، کیونکہ ان کو آسانی ہوتی ہے رہنے میں. تو اب جیسے کوئی اپنا ہندو ریلیجن سے ہے یا کوئی اپنا کرسچن ریلیجن سے ہے تو ان کے آس پاس جو آپ کو ایسی کوئی پیرانارمل جو اینٹیٹیز ہیں یا جو جنات ہیں وہ آپ کو وہی ملیں گے جو اس ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں رہنے میں آسانی ہوتی ہے، فیتھ سیم ہوتا ہے. اب یہ کہ یہاں پہ جو ہے صدیوں سے جو ہے اس زمین کے اوپر جو ہے جس ریلیجن کے لوگ تھے وہ لوگ آباد تھے، تو پھر آس پاس کے جو ریلیجن تھا وہ بھی وہی ہوگا ان کا بھی. اور وہ لوگ جب چلے گئے تو اس کی جگہ پہ آ گئے وہاں سے مہاجر مسلمان. اب انہوں نے آ کے ان گھروں کے اندر اپنی عبادت شروع کری، تو وہ جو اینٹیٹیز جو پہلے سے رہتی تھیں جو دوسری عبادتیں کرتی تھیں ان کا ٹکراؤ ہوا آپ سے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اپنا پھر انہیں تنگ ہوئی، کچھ چیزیں ہوئیں، پھر بہت ساری آپ کو پتہ ہے یہ سٹوریز پھیلی. اور یہ کہ ہمیشہ سے ہی ہے ہاں یہ تو وہاں پہ کہ اور سندھ تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی موئنجو داڑو کی وجہ سے بھی اور
اس کی وجہ سے ہمیشہ سے یہ اس تہذیب کا حصہ بھی رہا ہے اپنا. 4000 سال پرانی جی تہذیب ہے بھائی، جی 5000 سال پرانی تہذیب ہے موجود دوڑو. جی. اور ہندو ریلیجن کا تو گڑ رہا ہے یہ ہو گیا جی گجرات کا ایریا ہے جو پہلے کی انڈیا کی بات کر رہا ہوں، ابھی پاکستان کی نہیں. پہلے انڈیا کی یہ سندھ اور یہ گجرات وغیرہ جو تھا یہ تو ہندو تہذیب کا گڑ رہا ہے. تو اس کی آپ کو بڑی ریمینس بالکل ملیں گی یہاں پہ. تو بڑا انٹرسٹنگ فیسینیٹنگ ہے. آئی لائک دس ون. جی. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ میں لے کے آؤں گا. میں نے بھی اس پہ ریسرچ کر لی ہے پوری، تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کو. تو چلیں ایک ای میل کی طرف چلتے ہیں ممتاز صاحب. ہاں پڑھیے، ای میل پڑھیں تو آپ ذرا سنائیں تھوڑی سی. یہ ہے تو ہورر، لیکن یہ کہ یہ اس میں بھی جو ہے تھوڑا سا اب یہ کہ حساب سے میں معافی مانگتا ہوں بھائی کہ آپ کی جو وہ جو تھی ای میل جو تھی علی بھائی، آپ کی ای میل جو تھی نا وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ایک آپ نے ایچ کو پہلے کر دیا تھا، اے کو بعد میں کر دیا تھا، اس طرح سے تھی. تو اس کو میں نے پورا کمپائل کرا ہے. تو میں پھر یہ کہ سناتا ہوں ممتاز صاحب، بڑی انٹرسٹنگ سی چھوٹی سی ہے، اس پہ پھر بات جی کرتے ہیں. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے، ایک سنائیں منٹ ہے، سنائیں. ایک منٹ ہے. السلام علیکم ممتاز صاحب، السلام علیکم عامر صاحب، اینڈ السلام علیکم اسپوکی ہانٹیڈ ٹیم. میرا نام علی ہے اور میری عمر اس وقت 35 سال ہے. میرا تعلق بیسکلی کراچی کے پرانے علاقے گارڈن سے ہے. وہاں پہ ہم لوگ رہا کرتے تھے ہماری دادی کے گھر کے اندر. دادی کے انتقال کے بعد تمام ابا کے بہن بھائیوں نے بٹوارے کا فیصلہ کرا اور ہم لوگوں نے ایک گھر خریدا ناظم آباد کے اندر. ناظم آباد کے اندر وہ گھر جو خریدا گیا تھا وہ بہت پرانا تھا، اور اس گھر کو رینوویشن کے لیے ابا نے سوچا کہ جب تک یہ رینوویٹ نہ ہو جائے اس وقت تک ہم لوگ کرائے پہ گارڈن کے ہی ایک ایریے کے اندر شفٹ ہو جاتے ہیں، ایک فلیٹ میں. ہم لوگ 3 بھائی 1 بہن تھے. ہم لوگ چھوٹے تھے اور اما ابا تھے، تو ہم نے کہا کہ ایک چھوٹا سا فلیٹ ٹیمپریری طور پہ 3 مہینے کے لیے لے لیتے، اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اپنے گھر میں ناظم آباد شفٹ ہو جائیں گے. تو ہم لوگوں نے لے لیا. اب اس فلیٹ کے اندر جب ہم گئے ہیں تو ہمارے آس پڑوس والے ہم کو غور غور سے دیکھ رہے کہ یہ کون آئے ہیں، یہ کون آئے ہیں. سلام دعا ہوئی لیکن ہم نے زیادہ بات نہیں کری. ہم لوگوں کو تو اتنا ہوش نہیں تھا، ہم لوگ تو کافی چھوٹے تھے، لیکن ہمارے اما ابا سلام دعا کے بعد بڑی ٹیڑھی نظروں سے لوگ دیکھ کے چلے جاتے. 1-2 دن ہی. پھر آہستہ آہستہ جو ہے 3-4 دن کے بعد جب ہم لوگ سیٹل ہوئے وہاں پہ، تو پھر ہم لوگوں کو آہستہ آہستہ چیزیں کھلنا شروع ہوئیں کہ مغرب کے بعد جو ہے ہم لوگوں کو اندازہ ہوا ہے عشاء کے ٹائم کے درمیان جو ہے فٹ سٹیپ سنائی دینا شروع ہوئے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے دیوار کے اندر کوئی بھاگ رہا ہے. دیوار کے اندر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سسراہٹ. پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ دیوار کے اندر سوراخ ہیں، کچھ چوہے وغیرہ دوڑ رہے ہیں، لیکن وہ سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ جو پرانے کراچی کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ جو کنسٹرکشن ہے وہ کس طرح کی کنسٹرکشن ہے پرانی. تو اس میں سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس طرح کا کوئی چوہا اور کوئی اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اس کے اندر اپنا رہ سکتی ہے. بہرحال پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری والدہ رات میں 2 بجے اٹھی پانی پینے کے لیے اور رفع حاجت کے لیے. تو وہ جیسی اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ان کو سامنے ایک عورت جاتی ہوئی دکھائی دی ڈرائنگ روم کے اندر. اس عورت کے بال کمر تک نیچے تھے اور ہماری اماں اس کو دیکھ رہی تھی اور وہ اس کو دیکھ کے حیران و پریشان رہ گئی. اس عورت نے مڑ کے دیکھا اور اس کا حلیہ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ریلیجن کی عورت کا تھا. ممتاز صاحب میں یہاں پہ ریلیجن نہیں میں کروں گا. I'm not comfortable to show the religion with someone. تو نہ وہ یہ کریں، ریلیجن کا ہاں نام نہ لیں ویسے آپ. ہاں ہاں. تو وہ یہ بولتے ہیں کہ کسی اور ریلیجن کی خاتون لگ رہی تھی اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے. دکھنے میں ہماری اماں کے مطابق دکھنے میں وہ بالکل نارمل تھیں، لیکن آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں. آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں بے انتہا. اس کی وجہ سے وہ انتہائی خوفناک نظر آ رہی.
پھر اس کے بعد اما کو وہ دکھنے کے بعد پھر ہمارے گھر کے اندر معاملات ہونا شروع ہوئے کہ ہمارے پیسے غائب ہونا شروع ہو گئے. ہمارے ابا ایک اچھے کاروباری آدمی تھے, وہ پرانے کراچی کے اندر اسپیئر پارٹس کا کام کرتے تھے, تو کاروبار کے اندر نقصان ہونا شروع ہوا. پھر ہم لوگوں کی چیزیں غائب ہونا شروع ہوئیں, پیسے غائب ہونا شروع ہوئے, راشن غائب ہونا شروع ہوا, اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ مختلف شیڈوز اور اس طرح کی چیزوں کے اندر یہ نظر آنا شروع ہوئے. اینڈ اس وقت ہوا جب ہمارے ابا جو ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ صبح نکلتے تھے اور رات میں آتے تھے, وہ ایک دن رات میں اٹھے ٹوائلٹ جانے کے لیے تو ان کو وہ خاتون دوبارہ نظر آئے. پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ والدہ ہیں, مگر پھر انہوں نے ریئلائز کرا کہ ان خاتون کے تو بال بہت لمبے لمبے, اور انہوں نے مڑ کے جب کمرے پہ دیکھا تو والدہ تو وہاں پہ سو رہی ہیں. تو وہ خاموشی سے واپس آئے, صبح اٹھے, اما سے بات کری, اور ہم لوگوں نے 4 سے 5 دن کے اندر یعنی 3 مہینے کے اندر اندر جو ہے فلیٹ خالی کرا, اور اس واقعے کے 3 سے 4 دن کے اندر ہم لوگ انکمپلیٹ اپنے ناز آباد کے گھر کے اندر شفٹ ہو گئے. یہ علی بھائی نے اپنا بھیجی تھی ممتاز صاحب. یہ کس جگہ, مجھے وہ یاد نہیں رہا جو آپ نے شروع میں بتایا نا, کس جگہ فلیٹ تھا یہ کراچی کے کس علاقے میں؟ گارڈن میں. گارڈن, اچھا. اب عامر آپ کو پتا ہے گارڈن آپ کبھی گئے, گارڈن کے علاقے میں گئے کبھی آپ؟ جی میں گیا ہوں گارڈن میں. بہت پرانے فلیٹ بنے ہوئے ہیں جی. رام سوامی رنچوڑ لائن کے پیچھے والا علاقہ اور یہ گارڈن علاقے میں نا یہ بہت پرانے فلیٹ بنے ہوئے ہیں. یہ بھی یعنی کہ یہ اب دیکھیں جو بنس روڈ ہے ہمارا, وہ پاکستان سے پہلے کے فلیٹ بنے ہوئے, آپ کو بنس روڈ کی جو وہ فلیٹس ہیں پرانے, اسی ٹائپ کے فلیٹ جو ہے نا گارڈن ایریا میں بنے ہوئے. ایک منٹ ممتاز صاحب, مجھے اوریجنل ان کا ٹیکسٹ دیکھنی تھی. ہاں یہ ممتاز صاحب یہ رام سوامی کا ہی بول رہے ہیں, گارڈن رام سوامی میں. ہاں رام سوامی میں تو آپ کو پہلے آپ نے نام لیا نا, تو آپ نے نام لیا نا تو مجھے ایک دم سے کلک ہوا یہ. ایکچولی مجھے پتا ہے نا رام سوامی, اور اصل میں یہ رام سوامی کا جو علاقہ ہے نا وہ اگر آپ بندر روڈ سے سمجھ لو آپ, وہ جو جاوید کیا ہے وہ پرانی جو نہاری والا تھا نا, صابری نہاری کے سامنے والا علاقہ جو ہے نا ہاشم سرمے والا, اس کی گلی میں آپ چلے جائیں پیچھے کی طرف تو رام سوامی شروع ہو جاتا ہے تقریباً کوئی 200-400 میٹر کے بعد, اور وہ پیچھے سے آ کے پھر وہ رنچوڑ لائن کا علاقہ مل جاتا ہے. دو طرف سے اس کے راستے ہیں. بہت پرانے فلیٹ بنے ہوئے, بہت پرانے. ایک زمانے میں ہمارے ایک بڑے برادر اللہ تھے بہنوئی, ہمارے ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو انہوں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ, کیونکہ فیملی تو تھی نہیں, میری بہن جو ہے نا وہ لاڑکانہ میں رہتی تھی, ان کی پوسٹنگ ادھر ہو گئی تھی, وہ رائس ایکسپورٹ کارپوریشن میں, پہلے ڈی جی فوڈ ہوتا تھا, پھر رائس ایکسپورٹ کارپوریشن بن گئی, تو وہ اس میں مینیجر تھے. تو وہ انہوں نے اپنا یہ کمرے کا فلیٹ تھا, اور اس کے واش روم تک جو ہے نا وہ فلیٹ کے مطلب ساتھ نہیں تھے, ایک واش روم تھا یا 2 واش روم تھے جو 4-5 فلیٹ والے اس کو یوز کرتے تھے, مطلب ایز اے بیچلر اکوموڈیشن نا. وہ یقین کرو عامر اس کی سیڑھیاں چڑھتے تھے, ڈر لگتا تھا کہ وہ اس پہ پیر رکھے تو گر جائیں گی. اسی طریقے سے اس کی بالکنی لٹکی پڑی ہوئی ہے, بالکل لکڑیوں کے تختے ٹوٹے پڑے. تو ہم لوگ ابھی وہ ایز اے پکنک جو ہے نا وہ جایا کرتے تھے وہاں پر, کڑھائی گوشت بن رہا ہے اور یہ سب بن رہا ہے, پورا دن اپنے تاش واش چل رہے ہیں, اس کے بعد شام کو ہم آ جاتے تھے. تو بہت پرانے فلیٹ ہیں, اور صحیح کہا انہوں نے کہ وہاں پر ان فلیٹوں میں بہت سی جگہوں پہ اس قسم کے معاملات ہیں. وہ جھڑ رہے ہیں, وہ تو فلیٹ ایسے ہیں کہ وہ جھڑ رہے ہیں. وہ ہاں ایسے ہی ہے, اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ سوری یار مجھے کھانسی ہو رہی ہے عامر, آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ وہ فلیٹ جھڑ رہے ہیں, لیکن آپ یقین کرو 50 سال سے 40 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جڑ جائے لیکن جڑے نہیں. ہاں جڑ ہی رہے. نہیں آپ یہ دیکھیں نا, جاننے والا ہے وہ ان کا وہاں ہے گارڈن کے اندر ہی رام سوامی میں. باہر سے تو ایسا ہے کہ عطا صاحب آپ جو ہے نا آپ بولیں کہ یار یا تو میرا آخری ٹائم ہے یا تیرا آخری ٹائم ہے, میں اس جگہ داخل ہوں گا, صحیح ہے. لیکن آپ یقین نہیں کریں, اندر داخل ہوں گے آپ کو, میرے دوست نے اندر سے ایسا فلیٹ بنایا ہوا ہے کہ باہر سے رام سوامی, اندر سے ڈیفینس. ایسے ہی ہے. اور یقین کرو ان لوگوں کو جو وہاں کے رہائشی ہیں نا, ان کو پتہ نہیں کیا ایڈکشن ہے یار, ان کو بولو آگے نکل دے, وہ نکلتے نہیں ان جگہوں سے. نہیں وہ نہیں چھوڑ. اب کراچی میں 2-3 دفعہ ایسے زلزلے آ چکے ہیں کہ مطلب ایسا لگتا تھا کہ کراچی کی بڑی بڑی بلڈنگیں گر جائیں گی. تو ہم یہی سوچتے تھے, ہم نے کہا یار یہ جو جن فلیٹوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جھڑ رہے ہیں, یہ تو گر گئے ہوں گے.
ایک فلیٹ بھی نہیں گرا, ہلا بھی نہیں. ہاں صحیح بات. عامر یقین کرو جو ابھی بنی ہے نا 10 سال پہلے بلڈنگ ہے یا 3 سال پہلے بلڈنگ ہے, آپ نے اکثر سنا ہو کراچی میں بڑا بلڈنگ گر گئی, اس کے کالم صحیح نہیں تھے, اور ٹھیکیدار نے غلطی کی تھی, گر گئی. ان کا کبھی سنا ہے آپ نے کہ وہ بنس روڈ کی 100 سالہ پرانا فلیٹ تھا وہ گر گیا؟ صحیح بات. اور ویسے آپ گزرے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ آج ہی گر جائیں گے. آپ دیکھیں کیا کنسٹرکشن ہے یار, کنسٹرکشن پرانے زمانے کے. دوسرے ہانٹیڈ بہت ہیں, بہت واقعی ہانٹیڈ ہوں گے, ان کی ہسٹری بہت زیادہ ہے. یہ صحیح بول رہے ہوں گے علی صاحب. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اور آپ کی فیملی کو محفوظ رکھا. اور وہ جو بھی خاتون تھیں, یعنی کہ وہ بھی مجھے شریف ہی لگ رہی تھیں کہ انہوں نے اپنی وہ دکھائی, اور میرے خیال سے اریٹیٹڈ تھیں, اور وہ یہ نہیں چاہتی ہوں گی کہ شاید کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں, لیکن یہ کہ تھوڑا بہت انہوں نے اپنے آپ کو شو کرایا. ورنہ اس طرح کی اینٹیٹیاں تو بہت زیادہ, اگر کسی کو پوزیس کر لیتی تو کیا کر لیتے آپ لوگ, بچوں کو یا کسی کو. تو دیکھیں عامر, میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کسی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہو نا, کوئی بھی اینٹیٹی کسی فیملی کے ساتھ رہ رہی ہو نا, چاہے وہ خاتون نظر آ رہی ہو یا کوئی بابا نظر آ رہے ہو یا کوئی اور نظر آ رہا ہو, جب تک آپ ان کو تنگ نہیں کریں گے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی. قطع نظر اس کے کہ جیسے ہمارے میں کوئی شریر بچے نہیں ہوتے, آپ کے گھر میں شریر بچے ہوں گے, اگر 4 بچے ہیں 3 بچے ہیں تو کسی کے گھر کے بچے شریر ہوتے ہیں, کسی کے نہیں ہوتے. آپ پورے محلے میں اگر 100 گھر ہے تو 2-4 گھروں کے بچوں کی کمپلینٹس آتی ہیں. اسی ٹائپ کے جو اگر ان کے کوئی چھوٹے مطلب وہ شریر بچے ہیں نا, شیطانی کرنے والے, تو اگر وہ شیطانی میں کوئی ادھر چیز رکھ کے ادھر رکھ دیں, کوئی چھپا دیں, کوئی نظر آ جائیں تو ہوتا ہے, ورنہ جو ہے نا یہ نقصان نہیں پہنچاتے. اگر آپ ان کو نقصان پہنچائیں گے تو ان ریپلائی پھر وہ نقصان پہنچائیں گے. آپ ان کو اس گھر سے باہر کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو اس گھر سے باہر کرنا چاہیں گے. بس یہ ہے, نقصان کوئی نہیں پہنچاتے. اب وہ یہ ہے کہ کسی وقت یہ پتہ نہیں کیا اپنی ڈائمنشن سے نکل جاتے ہیں یا کیا وجہ ہے, جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں, کیونکہ ان کو تو حکم ہے نا کہ یہ نظر نہ آئے, انسان کو نظر نہ آئے, اپنے مطلب جو فزیک ہے اثر اس میں نہ نظر آئے, ہاں نہ نظر آئے, تو یہ کسی کی شیپ میں نظر آ جاتے ہیں یا کچھ, پتہ نہیں ہے, واللہ عالم. ایک ای میل پڑھتا ہوں یار عامر, آپ میں نے پہلے ٹیپ کری تھی, میں وہ ای میل پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. سنائیں. چس لے کے سنائیے گا, چس لے. یہ آپ ہمارے ایک دوست کا لفظ چرا رہے ہیں. ہاں چس آ رہی. السلام علیکم ممتاز صاحب اینڈ عامر بھائی. میں ایک دن اپنے گھر کے ٹیرس پہ بیٹھا ہوا تھا اور کچھ کام کر رہا تھا. ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 14-15 سال تھی زمین پر بے ہوشی کی حالت میں گرا ہوا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا. اس کی ماں اس کے قریب بیٹھی رو رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرے کیا. بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے. کوئی اسے اپنا جوتا سنگا رہا تھا کہ شاید اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو, اور کوئی کچھ اور کہہ رہا تھا. ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق مشوروں سے نواز رہا تھا. میں نے اپنے عملیات کے ذریعے وہ منظر دیکھ لیا تھا جو وہاں موجود عام لوگوں کی نظر سے پوشیدہ تھا. ایک سکھ جن جس نے اس لڑکے کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو زور سے پکڑ رکھا تھا, اور اس اچانک تکلیف کے باعث لڑکا حواس باختہ ہو کر تڑپ رہا تھا. اسی دوران قریبی ہائی اسکول کی چھٹی ہو گئی اور تماشائیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا. میں نے تمام دوستوں کو سمجھا کر اس لڑکے سے 10 فٹ دور کر دیا. اس کے بعد میں اس سکھ جن سے مخاطب ہوا اور کہا, اس کمسن بچے کا کیا قصور ہے, اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں درخت کے نیچے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو اس لڑکے نے اس میں گندگی کر دی, اس لیے میں اسے سزا دے رہا ہوں. اس دوران میں نے اس کی بہت منت سماجت کی اور دھمکیاں بھی دیں, لیکن وہ کسی صورت ماننے پر تیار نہ ہوا. اس کے بعد میں نے ایک لڑکے سے کاغذ اور پینسل لے کر ایک تعویذ لکھا اور اس کو دکھایا کہ میرے پاس تمہارا علاج موجود ہے. لیکن وہ بہت ڈھیٹ نکلا اور کہنے لگا, آپ مجھے چاہے جلا دیں لیکن میں اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گا. اس وقت میرے پاس ایک ایسا علم تھا جس کو میں مشکل وقت میں آخری ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا تھا. یہ ایک ایسا وظیفہ تھا
کہ وہی طاقتور سے طاقتور جن بھی اس کے سامنے نہ ٹھہر سکے. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ بغل میں ہاتھ رکھ کر وظیفہ دہرانا اور پھر ہاتھ پر پھونک مار کر ہاتھ جن کی طرف کر دینا. جب میں نے آخر میں یہ عمل دہرایا تو وہ ہاتھ جوڑنے لگا کہ بس اور اس نے دوڑ لگا دی. میں نے 2 موکل اس کے پیچھے دوڑائے اور وہ اسے پکڑ کر لے آئے. پھر اس نے بہت معافیاں مانگی اور بہت منت سماجت کی. پہلے وہ اس جگہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. اب اس نے اپنا مقام تبدیل کرنے کی حامی بھر لی اور آئندہ کسی کو بھی تنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا. اس تمام منظر کو وہاں پر موجود تمام لوگوں نے دیکھا. اس کے بعد لڑکا ہوش میں آ گیا. میں نے اس کو ایک تعویذ لکھ کر دیا اور کہا کہ اسے اپنے گلے میں لٹکا لینا. آئندہ کبھی بھی کوئی بھی کسی قسم کا جن تمہارے قریب نہیں آئے گا. تو اب یہ ایک ای میل تھی. یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے, میں نے چوز اس لیے کی کہ آپ بھی اس پہ ڈسکس کریں اور میں بھی 1-2 باتیں بتاتا ہوں. میں تو تھوڑا سا اپنا یہی سوچا تھا, میں نے کہا کبھی آج تک ایسا میرے علم میں نہیں آئی کوئی بات, لیکن سنا تھا میں نے ایک جگہ پہ کسی پوڈ کاسٹ کے اندر کہ جو سکھ جن ناتھ جو ہیں, جو ایسی باتیں اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, جو برے جو ہیں. دیکھیں ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ اس میں ریلیجن کا نام نہیں لیں گے, لیکن کیونکہ یہ اسٹوری کا ایک حصہ تھا تو وہ سکھ جن کہنا پڑا. وہ کوئی بھی اگر ہوتا, مسلم ہوتا, سکھ ہوتا, ہندو, تو میں وہ اس میں نام بتانے کا مطلب مقصد صرف یہ ہے کہ اب دیکھیں ایک لوگ پورا ہجوم جمع تھا, ہزاروں لوگوں میں کوئی اتفاق سے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اپنے ٹیرس پہ اور وہ باہر اس کی روڈ نظر آ رہی تھی اور اس نے یہ منظر دیکھا. تو پہلے تو یہی اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے نا بندے کو ہوا کیا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, جیسے لوگ سمجھتے تھے اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے, کیونکہ بظاہر تو وہ لڑکا انجرڈ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی گاڑی مار کے گئی ہے, کہیں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے, کچھ تڑپ رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے عامر کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے نا, اور جو اس کے اب جو وہ صاحب تھے وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے نیچے ذکر کیا ہے کہ میں نے اپنے 2 موکل دوڑائے. اس کا مطلب انہوں نے اپنے قرین کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہوگا ان صاحب نے. یہ ہم اپنی پچھلی اس ٹیم میں قرین کے مطلب بتا چکے ہیں. 2 موکل کا مطلب ہے کہ اپنا ان کے پاس ملٹیپل موکلین تھے ان کے پاس. جی, اور وہ پکڑ کے لائے. اور پھر انہوں نے ایک ذکر کیا ہے کہ ایک اپنا ایک ان کا ہوگا طریقہ کار کے بغل میں ہاتھ دے کر اس کے بعد وظیفہ پڑھنا اور پھونکنا, پھر وہ ہاتھ اس کی طرف کرنا. تو یار یہ تو جو عملیات کرتے ہیں, جو عالم لوگ ہیں, ان کو ظاہر سی بات ہے اس چیز کا علم ہوگا کیونکہ ایسا وظیفہ ہوتا ہے اور یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کوئی کہ بغل میں ہاتھ دے کے وظیفہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ ہاتھ اس کی طرف کرتے ہیں. تو وہ دوڑ لگا دی اس نے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو عمل کرنے والا ہے, جو علم صاحب علم ہے, جو اس کو جن اتار رہا ہے, وہ کتنا طاقتور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ لے جاتے ہیں جو اپنے یہ پزیز لوگ ہوتے ہیں, اپنے رشتہ دار, عزیز, بیٹے, بھائی, تو وہ کوشش تو کرتے ہیں باباؤں کے پاس جا کر, لیکن ان کا وہ توڑ کر نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو چیز کا اس پہ اثر ہوتا ہے نا, وہ توڑ کرنے والے اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتا. توڑ کرنے والا اس سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے جب وہ اس کو نکال سکتا ہے. ہاں, ورنہ تو وہ جائے گی نہیں چیز. اور پھر جو توڑ کرنے والا پتہ کیوں نہیں کرتے یار, آپ اپنے آپ کو کون اپنی جان خطرے میں ڈالے گا. جب آپ کسی کی پوزیشن ختم کرتے ہیں نا عامر, تو جو ختم کرنے والا ہے نا اس کو بہت ریپرکیشن بھگتنے پڑتے ہیں. صاحب اس کے خاندان پڑ جاتے ہیں, اس چیز کے جس کو آپ نے مارا ہے, بھگایا, اس کے خاندان پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس کے خاندان پیچھے پڑ جاتے ہیں. ان کی میں نے ایک صاحب کو بات کی تو اسی ٹاپک پہ ایک بات ہو رہی تھی, تو بولنے لگے ممتاز میاں, وہ مطلب بہت بوڑھے تھے, تو ہم اس وقت ان کے مطلب بچے کو طرح تھے. بولے ممتاز میاں یہ جوڑ ہے نا ہمارا, جوڑ ہڈی کا سر سے لے کے پیر تک, کوئی ایک ایسا جوائنٹ نہیں ہوتا جس میں تکلیف نہیں ہوتی ہے. یہ جوائنٹس کو پکڑ لیتے ہیں ہمارے اور سوئیاں چبوتے ہیں ہم کو, نیڈلز. جب ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو نیڈلز چبوتے ہیں ہم کو سارے جوڑوں میں. اور ہمارا جسم ایسا ہوتا ہے جیسے کہنا چاہیے کہ کیا وہ مثال دیتے ہیں کہ مطلب ہم کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں. ہم اگر کسی پہ سے پوزیشن ختم کرتے ہیں تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ وہ فی سبیل اللہ پیسے نہیں لینا ہے. پیسے لے, جیسے ہی آپ نے پیسے لیا اس کا وہ ختم ہو جائے گا. وہ بولتے تھے پیسے لے کے ہی کام نہیں ہوتا. جو بھی شخص پیسے لے کے کرتا ہے وہ جعلی ہے, یا تو اس کے پاس عمل نہیں ہے, علم ہے نہیں,
یا مطلب یہ ہے کہ اگر علم ہے اور اس نے پیسے لے لیے تو ختم ہو جائے گا یا اس کا اثر نہیں ہوگا. تو یہ بات تو بڑے واشگاف الفاظ میں بولتے تھے کہ پیسے لے کے ہی کام نہیں ہوتا. بولتے ہیں پھر پورا جسم ٹوٹتا ہے ہمارا, ہم کو تکلیف ہوتی ہے, ہماری فیملی کے اوپر مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. ریہیب تو پھر پروسیس ہوتا ہے پھر اس کے بعد. ہاں پھر پتہ ہے پھر فیملی والے جو ہے نا وہ اس پہ زور دیتے ہیں نا, جن کا باپ ہے اگر وہ کر رہے ہیں تو بچے, ان کے اولاد, ان کی وائف, ان کے بھائی بہن کہ آپ کس چکر میں پڑ گئے, آپ کی وجہ سے یہ ہمارے بچے سفر کریں گے. تو وہ بیچارے سائڈ لائن پکڑتے ہیں, ورنہ علم ہے لوگوں کے پاس, لیکن پوزیشن کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ نہیں ڈالتے کیونکہ اس کی ریپرکیشن کی فیملی کو بھگتنے پڑتے ہیں. بالکل ہے, اور یہ تو بالکل انڈرسٹوڈ سی بات ہے. یہ تو ایون یاد ہے آپ کو, ہم کچھ دنوں پہلے اس پہ بات بھی کر رہے تھے کہ آپ نے ایک اتار تو دیا آپ نے ایک دن, لیکن یہ کہ اپنا جب اس کو اتار دیا تو پھر اس کے بعد جو اس کا پورا جو خاندان ہے پیچھے, تو بھائی ہم تو اپنا جو ہے یہاں پہ 7 ارب کی آبادی کو رو رہے ہیں, وہ 70 ارب کی آبادی ہے, وہ آپ کے وہ کم از کم اس کے 10 تو ہوں گے خاندان والے, وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی تو اس کے واقعی میں اس کے ہوتے ہیں. اچھا ممتاز, ایک چیز میں آپ سے ذکر کرنا تھا کہ میرے ذہن میں بھی 2-3 دن سے آئی تھی, وہ میں نے ابھی تک آپ سے کبھی میں نے بولا نہیں, لیکن یہ کہ میرے ذہن میں چل رہی تھی. یہ میں نے ایک جگہ سنا تھا, پھر اس کو میں نے ریکنفرم کرا, پھر میں نے اس کو ایک اور جگہ بھی ریکنفرم کرا, اور پھر میں اب اس سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کا تجربہ اس معاملے میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ آپ نارتھ بہت گئے ہیں, پہاڑوں پہ آپ پہاڑوں پہ بہت گئے ہیں, پہاڑوں پہ بہت گھومے. 2005 کے زلزلے پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ. 2005 کا زلزلہ جو آیا تھا, جس میں کشمیر پورا لٹ گیا تھا, اس میں کچھ جگہوں پہ میں نے سنا ہے کہ جو اپ ہل تھے, جو اس میں وہاں پہ بھی جو اوپر کے جو ایریے تھے جو بالکل پہاڑوں کے ساتھ تھے, وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے زلزلے سے پہلے چیخیں سنی تھی جو کہ انسانی چیخیں نہیں تھی. اور کئی لوگوں نے جو ہیں وہ یہ بھی دیکھا تھا کہ وہاں پہ جیسے وہ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر جو ہے ان کو مخلوقات نظر آئی تھی جو اوپر بھاگ رہی تھی, یعنی اس کی ان پہاڑوں کی بھی چوٹی پہ بھاگ رہی تھی نکل کے جنگلوں سے. تو یہ کیا فینومین ہے, ذرا اس پہ ذرا آپ کے علم میں ہے یہ بات کیا؟ یار یہ ہمارے جس فلیٹ میں ہم رہتے تھے نا اس گھر سے پہلے, تو وہ جو چوکیدار تھے ہمارے, تو ہمارا ان سے بڑی محبت تھی. 20 سال ظاہر سی بات ہے مجھ میں رہے, اور وہ بوڑھے تھے, تینوں بھائی بوڑھے تھے, اور ان میں سے 2 کی ڈیتھ ہو گئی. ابھی ایک کی تو ڈیتھ ابھی 4-5 مہینے پہلے ہوئی تھی, میں آنے سے پہلے اس کی کنڈولنس کے لیے گیا تھا. وہ تینوں جو ہے نا کشمیر, مطلب وہ کشمیری فیملی تھی. تو جب زلزلہ آیا تو اس میں سے 2 بھائی آتے, اور ایک بوڑھا جو ہے نا بھائی وہاں کشمیر میں تھا. اچھا, انہی چوکیداروں میں سے, وہ ہمارے یہاں چوکیداری کرتے تھے فلیٹ میں. تو وہ 1-2 مہینے کے لیے سال میں جاتے تھے, تو دوسرا بھائی پھر وہ چوکیداری کرتا تھا. تو وہ وہاں پر تھے, عبداللہ بابا اس کا نام تھا, عبداللہ بابا کہتے تھے. تو یہ جو نیلم ویلی کے اوپر یعنی کہ جو پہاڑی علاقہ ہے نا, وہاں پر ان میں گاؤں میں تھے. یہ بتاتے ہیں کہ ہم نیچے آنے کے لیے کوئی 6 کلومیٹر ہم کو نیچے آنا پڑتا تھا راشن وغیرہ لینے کے لیے, اور ہم سردیوں میں جو ہے نا وہ اناج اور لکڑیاں اور اس ٹائپ کی چیز جو ہے نا وہ چارہ گائے کا وہ جمع کر لیتے تھے تاکہ 4 مہینے جو ہے نا وہ بالکل بند رہتا تھا. وہ بابا تھا. تو وہ جب آیا واپس تو ہم نے اس کی مطلب اس سے پوچھا پاچھا کہ یار کشمیر, تو وہ بیچارے تھوڑے لٹریٹ تو تھے نہیں نا, وہ اپنی زبان میں انہوں نے جس طریقے سے بتا سکتے تھے انہوں نے بتا دیا. اس نے مجھے بتایا عامر کہ ممتاز صاحب ہمارے یہاں کوئی ایسے گھر تو ہے نہیں, مطلب ہم تو لکڑی کے وہ بناتے ہیں کھانچے, اس کے اوپر چٹائیاں ڈالی اور پھر مٹی یا پھر پتھر رکھ کے اس ٹائپ کے جھوپڑیاں بناتے ہیں. اتفاق کی بات ہے بولنے لگا کہ میں کسی اچھا جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں جو رات کا ٹائم ہوتا ہے سونے کا سردی کی وجہ سے, وہی صرف اندر رہتے ہیں, کیونکہ کوئی ایسے تھوڑی ہے 3 بیڈ روم بنے ہوئے ہیں, اٹیچ باتھ روم بنے ہوئے ہیں, اور جناب وہ ایک اسٹور ہے اور ایک کچن ہے. ایک کمرہ بنا لیتے ہیں وہ بڑا سا, مطلب اندر سونے کے لیے. باقی سارے کام تو ان کے اوپن ایئر میں ہوتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہی ہوگا پہاڑوں میں واش روم بھی جو اوپن ایئر میں باہر بنا ہوا ہے, کھیتی باڑی ہو رہی ہے, اور وہ عورتیں جو ہے نا وہ جو کک کر رہی ہیں سو کالڈ کچن, وہ بھی اوپن ہے, نل کا بھی اوپن میں لگا ہوا ہے, اسی ٹائپ کا ہوتا ہے نا. تو وہ بول رہے ہیں کہ میں جو ہوں نا وہ باہر اپنا کچھ کام کر رہا تھا, تو وہ لکڑیوں کا جو ہے نا وہ گھر گر گیا. اس نے مجھے یہ بتایا کہ واللہ عالم کیا وہ کون سی مخلوق تھی
کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نیچے جائیں یا اوپر کی طرف جائیں, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ پورا پہاڑ جو ہے نا وہ ایسے شیک ہو رہا تھا, پورا پہاڑ شیک ہو رہا تھا. اور مطلب وہ بڑی کم آبادی ہوتی ہے عامر, ایسے تھوڑی ہوتا ہے کنجسٹڈ آبادی کے لائن سے بنا. 8-10 گھر. ہاں اچھا, یہ پنجاب کے انٹیریئر سندھ کے جو گاؤں ہوتے ہیں نا پلین سرفیس کے, یہ وہ گاؤں نہیں ہے. ہاں مطلب ایک پہاڑ چل رہا ہے, وہ ذرا سا کوئی, ہاں وہ تھوڑا سا پلین سرفیس آیا تو انہوں نے مکئی لگا لی تھوڑی سی, 8-10 وہ جھوپڑیاں ڈال لی, اس کے بعد وہ گاؤں ختم ہو گیا. پھر وہ تھوڑا سا پہاڑی علاقہ, پھر تھوڑا سا پلین سرفیس آیا, پھر انہوں نے 10 گھر ڈال لیے. اس طرح کا ہوتا ہے. تو یہ بات صحیح ہے. جس وقت ناران میں, کاغان میں, اور یہ جو علاقہ پورا جو تباہ ہوا تھا, بالا کوٹ تو پوری پلٹ گیا تھا, اور کشمیر میں مظفر آباد کے انٹیریئر میں جو پہاڑوں میں نا. لیکن مجھے ان کی ایک بات سمجھ میں نہیں, جیسے تم نے ذکر کیا نا کہ اگر یہ مخلوق ہوگی تو زلزلے سے یہ تو اپنے آپ کو جو ہے نا سمجھ لو یہ ویسی اینٹی زمین پہ نہ رہے نہ آسمان پہ رہے, بیچ میں معلق ہو جاتی ہے, بکری بن جاتی ہے. میں اس کا بتاتا ہوں اب بات. تو یہ پہاڑوں پہ کیوں چڑھے گی, مطلب فزیکلی جو ہے نا یہ پہاڑوں پہ چڑھتی ہوئی کیوں نظر آئے گی, مجھے یہ بتایا. کیونکہ اس بابا نے مجھے بتایا کہ ممتاز صاحب کچھ لوگ جو ہے نا وہ پہاڑ کی طرف چڑھ رہے تھے. تو میں اس کے وقت بتانے کے وقت یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی جو آپ نے آج سوال کیا ہے, اور نہ اس بابا کے ذہن میں تھی. وہ اپنی روانی میں بتا رہا تھا یہ بات کہ کچھ لوگ جو ہے نا پہاڑ کے اوپر جا رہے تھے. تو میں نے کہا اتنی آبادی ہے کیسے چڑھ جائیں گے, مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے اس ہائٹ پہ تو تھوڑا سا اور ہائٹ پہ چلے گئے, اوپر کی طرف بھاگ رہے ہیں, اوپر کی طرف چلے گئے. تو میں نے کہا بابا اوپر کی طرف بھی آبادی ہے؟ بولا ہاں آبادی تو ہے. وہ ایسے بولتا تھا آبادی تو ہے, وہ گھر بنے ہوئے ہیں, کچھ گاؤں ہیں اوپر. میں نے اتنی آبادی کے مطلب بجائے اس کے کہ باہر آ جائے اپنے گھروں سے, اوپر کی طرف بھاگنے کی کیا ضرورت ہے. آج مجھے آپ نے یہ بات کی نا تو مجھے اس کی ذہن میں وہ بات یاد آ گئی, یار اوپر کی طرف کون لوگ جا رہے تھے بھائی, سینکڑوں کی تعداد میں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچتا ہوں نا کہ یار فزیکلی ان لوگوں کو فزیکلی یہ کیوں نظر آ رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ مخلوق زلزلہ ہے تو یہ اوپر جا رہے ہیں. اچھا یہ میں ہی سمجھ جو میرا ماننا ہے نا, میرا ماننا یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی نا, اس دنیا کے اندر جو مخلوقات ہیں نا بھلے سے وہ زمین سے ریلیٹڈ ہوں, مطلب یہ کہ جو ہم لوگ ہیں جیسے فزیکلی چلتے ہیں, صحیح ہے, جنات ہیں ان کی دوسری ڈائمینشن ہے, لیکن وہ ہیں اسی دنیا کی. وہ مارس پہ جا کے تو نہیں رہتے نا, چاند پہ جا کے تو نہیں رہتے. تو ایک اللہ تعالیٰ نے بیلنس بنایا ہوا ہے, صحیح ہے, جیسے ہمارے لیے کشش ثقل بنائی ہے تو ان کے لیے بھی کوئی ایک ایسی چیز ہوگی بیلنس ہو. اب جیسے آپ کو پتا ہے کہ زلزلے کے اندر پلیٹیں ہلتی ہیں زمین کی, صحیح ہے, تو میرے خیال سے شاید اس میں پتہ کیا ہوتا ہے, جو میری ادنا سی جو نالج ہے, وہ جب پلیٹیں ہلتی ہیں, جب وہ رگڑتی ہیں آپس میں, تو جو زمین کا جو بیلنس ہے نا وہ آؤٹ ہوتا ہے. تو جو ان کی لیونگ ہے نا وہ بھی متاثر ہوتی ہوگی. یہ جس اس پہ رہتے ہوں گے اس کی وجہ سے جو ہے یہ پریشان ہوتے ہوں گے اور یہ بھاگتے ہوں گے. لیکن یہ کہ ان کو اس طرح سے جانی نقصان نہیں ہوتا ہوگا جیسے کیا نام ہے اپنا کہ جس طرح انسان کو ہوتا ہے. ہاں. لیکن اس کی ایک اور مثال دے دیں, آپ ہی کی ایک اسٹوری ہے, یاد ہے کہ وہ عورت آئی تھی, وہ جو لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی, جس نے کہا تھا میری پوری فیملی مر گئی. تو اب وہ کشمیر سے اب وہ اگر دکھ نہیں رہے, وہ چل نہیں رہے, کیسے مر گئے؟ تو ہو سکتا ہے. اب اسی میں ایک اور چیز بھی دے دیں کہ میں وہاں پہ جا رہا تھا اور میں نے وہاں پہ رفع حاجت کری. رفع حاجت کرنے کے بعد میں نے وہاں پہ تھوکا اور میں وہاں سے نکلا تو اپنا میں پوزیس ہو گیا. اور جب جی کسی بابا کے پاس گئے تو انہوں نے بولا کہ جی آپ نے اس کے بچے پاؤں رکھ دیا تھا. تو بھائی جب وہ دکھ نہیں سکتا تو بچے پاؤں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ میں تو ہوا میں پاؤں رکھ رہا ہوں. تو یہ کہ ان کو بھی فیل ہوتا ہے میرے خیال سے شاید جو وہ نہیں, لیکن عامر وہ وہاں موجود تو ہوتے ہیں نا, ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ کہنے کا مقصد یہ کہ فزیکل آپ جیسے فزیکل ہے نا, دیکھیں نا فزیکل اینٹیٹی میں ہم کو نظر نہیں آتے لیکن موجود تو ہوتے ہیں نا, موجود ہوتے. اب دیکھیں نا آپ یہ جو بتایا نا کہ رفع حاجت کریے, وہ پہلے حکم ہے کہ اگر اول تو آپ کر رہے نہیں ہے اس قسم کا کام گندا, لیکن اگر کر رہے ہیں تو آپ پہلے ان کو آواز دے لیں, آپ 3 دفعہ پوچھنا چاہیے, پوچھ لیں کہ بھائی مجبوری میں آپ یہاں پر کوئی ہے تو چلا جائے. تو بات یہ ہے کہ فزیکلی نظر نہیں آتے لیکن موجود تو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے. تو لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ پہاڑوں سے اوپر جاتے ہوئے دیکھے گئے لوگ, تو دیکھے کیسے گئے؟ جا رہے ہوں گے بھلے سے اوپر وہ,
نہیں وہ भागे ऐसे ही होंगे ना कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो अभी कुछ वो शेडोज नजर हो सकता है नजर आए शेडोज हो हो, सकते हैं, वो कुछ वाइट हाले से शेडो नजर है आए ना। हो, क्योंकि जिस जी। वक्त इमरजेंसी डिक्लेयर होती है ना, तो सारी मखलूक जो है ना, सारी मखलूक जो है वो इमरजेंसी में अपने इमरजेंसी में एक्चुअल उससे हट जाती है। हाँ, बाबा ने ये बोला, परेशानी में। बाबा ने ये तो नहीं बोला था ना कि बशीर भाग रहा था ऊपर या गफूर भाग रहा था, बाबा नहीं ने कहा नहीं, था लोग भाग रहे थे, अब लोग भाग वो रहे थे लोग बस, भाग अब रहे में थे। भाग। हाँ, हाँ तो वो वही होंगी असल में, उनका भी बैलेंस अपना वो आउट हो जाता है ना, जिस उस पे वो रह रहे हैं, जो जैसे दीवार बनाते हैं तो उस पे एक चीज रखते हैं ना, आप देखते हैं कि वो उसका बैलेंस करती है, हाँ जब हाँ हाँ मिड में आती है तो फिर उसको वो करते हैं। तो मेरे ख्याल से जमीन का बैलेंस भी ऐसे ही है, जब हाँ, जलजला आता है बिल्कुल। तो वो हिलता है, तो इंसान तो मुतासिर होता है, दूसरी मखलूकात जानवर वगैरह सब मुतासिर होते कॉस्मेटिक्स प्लेट्स होती हैं ना, जो हैं। हाँ, वो मतलब चेंज हो, अपनी पोजीशन चेंज करती हैं, वो जलजला होता है। तो और फिर सॉरी, ये तो आपको पता है, ये तो कागान नारान, अपने झील सैफुल मुलूक, और ये गढ़ है, ये पूरा तो जो गढ़ है। कश्मीर है, बालाकोट से लेके और नारान तक, झील हम्म, सैफुल मुलूक तक, शोगरान, और ये मतलब पूरा कश्मीर का इलाका, नीलम वैली का शारदा, शादरा और कुट्टन वैली, ये सारा जो है ना, ये तो उनकी अमाजगा है भाई, उनके महल है ये। मैं अच्छा, वो आप ही के सामने देखें, वो इवन दूसरे चैनल्स पे भी कितने लोग आते हैं ना, कहते हैं कि जब वो लोग वहां पे जाते हैं नॉर्थ में, तो उनको हाँ स्पेशली कहा जाता है, स्पेशली कश्मीर वगैरह में, इधर कागज वगैरह के अंदर, कि रात में नहीं निकलेंगे यहाँ पे। हाँ, वो असल में इसलिए कहा जाता है ना कि एक तो सबसे बड़ी बात ये कि दो तीन उसकी वजूहत हैं। देखिए, लोग हमारे जो है ना, वो एडवेंचरस माइंडेड लोग भी तो होते हैं ना, और ये जवान जो है ना, ये बोलते हैं, हमारे अब्बा बोलते थे, ये बैल उम्र है। हम्म, ये बैल उम्र से मुराद ये देखती नहीं है, आंखों में पट्टी बांध के घुस जाती है, हम्म, इनको पता नहीं चलता। अब ये पता है, रात खाना खा लिया, अब वहां पर जो एक तरीकेकार है ना जो उनका, वो ये है कि 7 बजे 8 बजे तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, यानी कि मगरिब के बाद वो खाना खा ले, उसके बाद वो बोलते हैं घर में रहे, शेल्टर में रहे। तो हम्म, उसकी बेसिक एक वजह तो ये यही चीज है कि जब आप जंगल है, घने दरख्त हैं और पहाड़ है, आप बाहर जाएंगे किसी तरह किसी से टकराएंगे और आप नुकसान उठाएंगे। दूसरा ये है कि जंगली जानवर, हम्म, वाइल्ड लाइफ मतलब आ जाती है रात में। हम्म। वहां पर अगर आपको कोई जंगली पिग्स हैं, वो है भाई, टाइगर्स हैं, कीड़े लेपर्ड है मकोड़े उस हैं, इलाके में। सांप हैं, बिच्छू हाँ हैं उस एरिया में। हाँ, तो उससे भी बोलते हैं कि उससे भी आप जरा बचें, क्योंकि लाइट हर वक्त आपके पास होती नहीं है। हम्म, तो ये होती है चीज, वहां पर तो बहुत है यार, बहुत है, और मैं तो बहुत गया हूँ। मतलब मैं ये बालाकोट से लेके कागान, नारान, जरीद, पारस, और फिर उसके बाद वो सिरी, फिर पाए शुगरान, फिर सिरी पाए, और फिर इधर जो है ना सवात में, अल्लाह भला करे, मुगजार, मदेन, ख्वाजा खेला, बहरेन, कालाम, ये पूरा इलाका, दीर दीर में गया एक दफा, और ये मरी वरी तो नथिया गली तो ये शुरू में ही है। हाँ, सैकड़ों ये तो दफा। शुरू में ही है। और मुजफ्फराबाद, फिर मुजफ्फराबाद से कश्मीर की जो वो नीलम वैली है, उस पर मैं हम्म, आगे तक गया हूँ, शारदा शादरा तक, और चकोटी बॉर्डर, कैप्टन सरवर शहीद, हम्म। कैप्टन सर्वर कैप्टन शहीद, सर, हाँ निशान कैप्टन हैदर। सर, निशान हैदर, पाकिस्तान का पहला मतलब निशान हैदर, पहला। पाकिस्तान आर्मी का ना सबसे पहला निशान हैदर, कैप्टन सरवर शहीद है। वो हम्म, चकोटी बॉर्डर जिस जगह पे वो शहीद हुआ था, हम्म, मैं वहां पर जाके हम देख के आए, और मैंने कमेंट्स रजिस्टर में कमेंट्स लिख दिए। उनका कर्नल कमांडेंट डाला था, वापसी पे आया, उसने बोला आपने किसको इजाजत दे दी है। और मैं और मेरे साथ वो एक जो फरीद होता है अपने बाल्टीमोर में, वो और दो बंदे और PIA के ना, तो हम लोग चार गए, तो वो उसने कप्तान ने इजाजत नहीं दी, जो कि गेट पे बैठा हुआ था। 3 घंटे का ट्रेवल करके बस में हम मुजफ्फरबाद से आमिर हम लोग गए शौक में, वहां पहुंचे तो वो ही बस वापस आनी थी, कोई ऐसा कोई नहीं है, वहां 2 घंटे खड़ी, वही बस वापस आनी थी, और लास्ट वो है। उसके बाद वो एक चेक पोस्ट सा बना हुआ है, तो उसके बाद फिर वो चकोटी बॉर्डर है अंदर, वो फिर आर्मी ने अपना कंट्रोल में लिया। हालांकि गांव है, अंदर भी गांव है, मकई लगी हुई है, ही लगी हुई, लेकिन दूसरे विजिटर्स को नहीं जाने देते। उसने वहां पर रोक लिया, बोलने लगा सर आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने बोला यार हम लोग कराची से आ रहे हैं। अच्छा मेरे, तो वो एक कप्तान था, यंग सा लड़का, तो बोलने लगा कि नहीं सर इजाजत नहीं। हमने यार PIA के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कार्ड हैं, हमारे कार्ड रख लो। बोला नहीं सही है, कार्ड की भी मुझे जरूरत नहीं थी, हमें परमिशन नहीं है आजकल जो है ना, पहले हम जाने देते थे, आजकल परमिशन नहीं है। तो मैंने बोला यार ये तो बड़े हमारे साथ ज्यादती हो गई, हम 3 घंटे की मुसाफत तय करके आए। तो मेरे बहनोई उस वक्त कर्नल हामिद जो है ना, वो कराची में पोस्ट थे 5 कॉर्प में है ना। तो मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मेरे बहनोई हैं, और
یہ نام ہے ان کا. تو وہ تھوڑا سا چونکا, بولا سر وہ تو ہمارے وہ اسٹاف کالج میں ٹیچر تھے کوئٹہ میں. میں ہاں کوئٹہ میں. چلے خیر وہ مجبور, ان شارٹ میں بتا رہا ہوں, اس نے ہمارے کارڈ لیے اور سب کے کارڈ جمع کر لیے. اس نے اچھا جائے آپ میں دیکھوں. وہاں پر ہم گئے, گھومے پھرے. وہاں پر ایک صوبیدار میجر صاحب تھے, انہوں نے چائے پلائی. بولنے لگے عامر اچھا چلو بتاؤ یہاں پر اس وقت کتنے نفری ہے. ہم نے جائزہ وائزہ لیا, ہم نے لے یار 150 لوگ تو ہوں گے. بولا 2000 لوگ یہاں پر موجود ہیں اس وقت. اچھا 2000 لوگ موجود ہیں یہاں پر اس وقت, لیکن وہ سارے وہ ٹینچ بنے ہوئے ہیں اس کے اندر تھے. پھر وہ اندر بھی لے گئے ہم کو, ٹینچ میں بھی لے جا کے دکھایا انہوں نے سامنے. بس وہ نیلم جو دریا نیلم بہ رہا ہے بیچ میں, اور دریا کے اس بینک پہ وہ سامنے بیناکولر سے ہم کو دکھایا. وہاں پر انڈین فوجی کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے بنائی ہوئی اپنی پوسٹر. ان کو تو ممتاز صاحب بڑے دکھائی دیتے ہوں گے اس طرح کی مخلوقات. میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. ہم نے راستے میں سے وہ بھی توڑے, جو ہوتے ہیں نا کیا وہ پیئرز ناشپاتی, اس کا وہ دوسری فیملی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں بگو گوشا. وہ ہم نے توڑے. بھٹے توڑے راستے میں سے. تو وہاں پر اس نے وہ چائے پلائی, اس نے صوبیدار صاحب نے ہمارے لیے دودھ پتی چائے بنائی. ہم وہاں پر تقریباً آدھا ایک گھنٹہ بیٹھے, اسٹے کیا, گپ شپ کرتے رہے صوبیدار صاحب سے. پھر وہ 2-3 سپاہی تھے اور آگے. وہاں پر اس نے آخر میں جو نا وہ رجسٹر رکھ دیا, کمنٹس بک. اچھا کمنٹ بک لکھ دی نا, تو ہم نے کمنٹ لکھ دیے. کمنٹ لکھ کے اور ڈیٹ ویٹ ڈال کے ہم آ گئے اپنے نام لکھ کے. ہم جب واپس آ رہے تھے نا, تو وہ جو ان کا کرنل کمانڈنٹ وہ وزٹ پہ گیا, جیپ گزری ہمارے سامنے. ہم پیدل آ رہے تھے, وہ جیپ گزری. اس نے ہم کو آگے دیکھا, یہ 4 مستانے کہاں سے آ رہے گھومتے پھرتے. ایسے تھے گاؤں کے لوگ تو نظر نہیں آ رہے تھے نا, وہ تو گاؤں کے تو ان کو پہچانتے. 4 تو الگ سے نظر آ رہے ہیں, جینس وینس پہنے ہوئے, جاگر پہنے ہوئے. وہ آگے اس نے اس کو کپتان کی اس نے کھچائی کری. اس نے بولا یار کس کو چھوڑا. بولا سر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے ایسے وہ کرنل حامد کے بھائی تھے, تو میں نے دے دی تھی پرمیشن. ارے بولا بھائی تم نے پرمیشن دے دی, لیکن اس کا وہ ثبوت چھوڑ گئے, وہ کمنٹس لکھ گئے ادھر آ کے, سائن وائن کر کے ڈیٹ ڈال گئے. اب ہماری تو پابندی ہے, اب ہم بولیں گے, ہم جھوٹ تو نہیں بول سکتے. اس ڈیٹ میں پابندی ہے, اسی ڈیٹ میں کمنٹس لکھے ہوئے. بولا سر آپ نے کیا مصیبت کر دی, آپ وہاں پر کمنٹس لکھا ہے. میں نے یار صوبیدار کو منع کرو نا, ہمیں کیا پتا تھا. اس نے کمنٹس بک آگے رکھ دی, ہم نے لکھ دیے. میں نے کیا اس سے بولو یار کوئی ڈیٹ پہ کوئی لگا دے, کوئی مارکر شاد کر لگا دے, ڈیٹ مٹا دے. اور آگے پیچھے کر دیں یار بڑی مصیبت ہو گئی. آخر میں خیر وہ کپتان سے بڑی اچھی دوستی ہو گئی, یارانہ ہو گیا. اس نے بس بھی بیچارے روک کے رکھی, کیونکہ واپسی پہ کوئی بس نہیں تھی. تو ہم وہ دیکھ کے آئے چکوٹھی بارڈر. اٹ واز اے نائس ایکسپیرینس, اور بہت اچھا تھا. جنات کی اماج گاہ, جنات کی اماج گاہ. پورا اچھا علاقہ. وہاں پہ کیونکہ وہ آرمی کنٹرول ایریا ہے, تو وہاں پہ باہر کے لوگ آ جا نہیں سکتے زیادہ, اور اس کی وجہ سے جو ہے کنٹرول پاپولیشن ہے اس جگہ پہ. نہیں عامر, وہ جو نیلم ویلی ہے, وہ جو شاردا کٹن, یہ جو سارا مطلب یہ لے کے جاتے ہیں, ٹورسٹ لے کے جاتے ہیں. آج کل تو وہ ٹورسٹ ٹور وہ گروپ بہت چل گئے, اور وہ ہر گروپ جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں کشمیر کے نیلم ویلی کہلاتی ہے وہ. نیلم جیلم پروجیکٹ بھی ہے اس میں. اس کے بعد پھر وہ مختلف قسم کے ہیں. ایک پہلے شاردا آئے گا, پھر کٹن آئے گا, پھر کرن آئے گا, پھر ایک اور ہے پتہ نہیں کرن کیا ہے, اس طرح کے کٹن پھر کرن, اس طرح سے ہیں. تو وہ پبلک جاتی ہے, سویلین لوگ. کراچی کے لوگ اتنے جا رہے ہیں آج کل, تو اپنی گاڑیوں میں جاتے ہیں, کاروں میں جاتے ہیں. چلے ممتاز صاحب اینڈنگ اسٹوری کی طرف چلتے ہیں. جی بالکل بالکل. آج بڑی زبردست چیٹ رہی, اور یہ بڑا مزہ آتا ہے بیچ میں اگر کوئی ایک آدھ اسٹوری وداؤٹ سنائے. اسٹوری ہم اپنے سننے والوں کو ہم پہلے خدا حافظ کرتے. میں اسٹوری سن رہا ہوں آپ کی بیٹھے ہوئے. نہیں, اس سے پہلے میں بتا دوں, ابھی اگلی اسی اسٹریم کے اندر جو ہے نا کمنٹ آ جائیں گے, یہ ہورر کہاں تھا, ہونٹڈ کیوں نہیں لے کے آئے تم, تم ہمیں کشمیر لے گئے. ہورر تو آ گیا بھائی, لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ تھوڑا سا ڈسکشن زیادہ ہو گیا. اگلی دفعہ اور اسٹوری زیادہ کر دیں گے. اچھا یہ اسٹوری ناردرن فلوریڈا میں ایک خاتون کی ہے ممتاز صاحب, اور بڑی اسٹرینج سی اسٹوری ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ نیند نہ آنے کا شکار تھی. ان کو نیند بڑی مشکل سے آتی تھی. اب ہوتے کئی لوگ ہوتے ہیں, میرا بیٹا بھی اسی طرح کا ہے, بڑی مشکل سے نیند آتی ہے.
تو करवटें बदल के 1-1 2-2 घंटे बाद सोते हैं। तो ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. بہت زیادہ میں نہیں بتاؤں گا لیکن بیماری ہے بھائی، یہ مالی خولیہ کہلاتی ہے، ہاں نیند نہ آنا. نیند نہ آنا. تو چلیں آپ پڑھیں، سن رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، اس پہ پڑھیں اپنا آپ. جو ہے پھر یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اپنا آپ سنیں. اور یہ بڑا سٹرینج واقعہ ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا پھر ہم اپنی اسٹریم بھی ختم کریں گے. پہلے پڑھ لیں آپ، بعد میں پھر بعد میں آ کے پھر انشاءاللہ خدا حافظ کہتے ہیں لوگوں کو. پہلے پڑھ لیں. چلیں. 2001 میں جب میں 14 سال کی ہوں گی، جب مجھ کو سونے میں بڑی ڈیفیکلٹی محسوس ہوتی تھی، حالانکہ میں 10 بجے بیڈ پر چلی جاتی تھی، سم ٹائم تو 3 سے 4 بھی بج جاتے تھے نیند آتے آتے. یہ واقعہ ایسے ہی ایک دن پیش آیا جب میں یوزلی اپنے بیڈ پر گئی سونے کے لیے اور کروٹیں لے رہی تھی. سڈنلی مجھ کو ایسا لگا کہ اوپر سے کوئی چیز بیڈ پر آ کر گری ہے. میرے بیڈ کے اپوزٹ مجھ کو کسی چیز کے گرنے کا احساس ہوا. میں نے گردن گھما کر دیکھا تو میری تو جان ہی نکل گئی. وہ ایک 2 فیٹ لمبی کالی چھپکلی تھی جس کا ہیڈ ٹرائنگل ٹائپ شیپ کا تھا. اس کی چاروں ٹانگوں پر ایسے لگ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں اور اگے ہوئے ہیں. سڈنلی اس نے میری طرف بڑھنا شروع کیا اور میں نے جمپ لگائی بستر سے. پینک میں میرا پاؤں پھسلا اور میں گر گئی. میرا جسم مفلوج ہو چکا تھا. سڈنلی میں نے فیل کیا کہ اس چیز کی نوز میری کمر سے ٹچ ہوئی ہے، اور مجھ کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی ریگلنگ موومنٹ میری کمر پر اب زیادہ محسوس ہو رہی ہے. پھر مجھ کو ایسا لگا کہ جیسے وہ میرے جسم میں ٹکرے مار رہی ہے، لک لائک جیسے وہ میرے جسم میں گھسنا چاہتی ہو. مجھ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا. ایسا لگ رہا تھا وہ چیز میرے جسم میں پینیٹریٹ کرنا چاہتی ہے. آئی واز کنفیوز اور اسٹیٹ آف پینک میں تھی. میرے جسم میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں. مجھ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب بس مرنے کا ٹائم قریب آ گیا ہے. میری نظر ٹی وی کے اوپر لگے ڈیجیٹل کلاک کے نمبرز پر گئی جو آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے سامنے فیڈ ہونا شروع ہو گئے تھے، مگر پھر اچانک دوبارہ کلیئر نظر آنا شروع ہوئے. میں ذرا تھوڑا ہوش میں آئی تو اس کے نیچے ٹی وی کی بلیک اسکرین پر جب میں نے ریفلیکشن دیکھا تو اس میں میرا جسم ساکت زمین پر نہیں تھا، بلکہ میرے ہاتھ پاؤں کسی چیز سے لڑتے ہوئے محسوس ہوئے، اور میں مسلسل ہاتھ پاؤں اس طرح سے ہلا رہی تھی جیسے میں کسی چیز سے جنگ کر رہی ہوں. اور میرا جسم بیڈ پر تھا اور 2-2 فیٹ کی ہوا میں جمپ لے رہا تھا. وہ لیزرڈ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے جسم کے اندر ہے، اور سلولی وہ میرے ہیڈ کی طرف آ رہی ہے. میں نے لیزرڈ کو روکنے کے لیے اپنی نیک اور فیس پر پنچ اور ہاتھ مارنا شروع کر دیے. پین کا احساس تھا، مگر لیزرڈ کو روکنا ہر حالت میں ضروری تھا. پتہ نہیں کتنا دیر میں ایسا کرتی رہی. بالآخر مجھ کو محسوس ہوا کہ وہ واپس نیچے جانا شروع ہو گئی ہے. مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ لیزرڈ آہستہ آہستہ میرے سینے سے ہوتے ہوئے میری کمر کی طرف جا رہی ہے، اور کچھ لمحے بعد مجھ کو ایسا لگا کہ وہ کمر سے باہر نکلی ہے. اس کے نکلتے ہی میں نے اپنے آپ کو بیڈ پر پڑا پایا اور میں جیسے ایک دم سے سینسز میں واپس آ گئی. چھپکلی کو بیڈ کے دوسری طرف جاتے ہوئے دیکھا اور بیڈ سے نیچے پٹاخ سے اس کے گرنے کی آواز آئی. مجھ کو سینسز میں آنے اور سانس بحال کرنے میں 5 منٹ لگے. اس کے بعد مجھ کو ایک دم سے احساس ہوا کہ ارے وہ چھپکلی تو اس وقت کمرے میں ہی ہوگی. تو میں پینک میں پھر اٹھی اور کونے پہ بھاگی.
वहाँ पे करीब पड़े एक हॉकी उठाई और बिस्तर के नीचे जब झांका तो वो छिपकली वहाँ पे नहीं थी। उसके बाद मैंने डरते डरते पूरा कमरा अपना छान मारा, लेकिन उस छिपकली का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। मैंने मिरर में अपनी बॉडी के डैमेज का मुआयना किया तो मेरे जिस्म पर और मेरे चेहरे पर कोई चोट का निशान ना था, और ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी। और अब मुझे ऐसी कोई तकलीफ़ भी महसूस नहीं हो रही थी, सिर्फ मेरी कमर पर एक होल था और कुछ ब्लड के निशान थे। हॉस्पिटल गई, डॉक्टर को दिखाया, तमाम टेस्ट हुए, सब क्लियर थे। जिस्म पर किसी भी किस्म की या अंदरूनी तौर पे किसी भी किस्म की डैमेज की निशानी नहीं थी। कमर के होल पर स्टिचेस लगे। लकीली मेरी बॉडी ने किसी लॉन्ग लास्टिंग डैमेज को सफ़र नहीं किया। लोगों से पूछा, उनको बताया तो किसी ने यकीन नहीं किया। मैं नॉर्दर्न फ्लोरिडा में रहती हूँ। यहाँ सिर्फ एक छिपकली है गैको के नाम से, जो कि उंगली के बराबर होती है। वो बड़ी बेज़रर होती है। वो जो भी चीज़ थी कोई पैरानॉर्मल थी, जिससे मैं बाल बाल बची, और वो क्या फिनोमेना था आज तक समझ नहीं आया। लेकिन आज भी जब मैं किसी छिपकली को देखती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और डर मुझे अपने आसपास महसूस होने लगता है। See you at next episode of Spooky Haunted Tale. Sleep tight. Allah Hafiz. जी मुमताज साहब, आपका माइक बंद है। हाँ। जी जी, मैंने खोल दिया। मैं असल में वो मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे बार बार वो ठसका उठ रहा है खांसी का। मेरा गला सही नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि म्यूट करके खांस लूं भाई। तो अच्छा, जबरदस्त किस्म की स्टोरी है। हाँ, ये गो माली थी मेरे हिसाब से। गो थी, लेकिन गो तो हमारे यहाँ होती है। गो वैसे मुमताज साहब एक बार बताऊँ आपको, वो अमेरिका में नहीं होती। अमेरिका में दूसरी किस्म कहलाती है। लेकिन क्या? ये कि ये जिस तरह से बोल रहे हैं ना, ये गैको होती है या अपना उससे मिलती जुलती एक और है, लेकिन वो ये नहीं होती। ये जो बोल रही है ना, ये कि उसका तिकोना सा अपना मुंह था और 2 फीट तो अच्छी खासी बड़ी है यार। 2 फीट तो गो का साइज हो जाता है। अरे आमिर, गो आपको पता है 3-3, 4-4 फीट की होती है। 4-4 फीट की, वो मैंने कहा गो का साइज हो जाता है ना ये 2 फीट। हाँ, उनकी टेल जो है ना, असल में इसमें पता है ये एक्चुअली लेपर्ड की वो है ना, वो लेपर्ड बोल रहा हूँ, लिजर्ड की फैमिली है ना, चली आ रही। किसी जमाने में जो वो चलते थे ना डायनासोर, वो श्रिंक होते होते, जैसे इंसान 50 गज का था ना, तो वो नॉर्मल होते होते अब 5 फीट 6 फीट का रह गया है। इसी तरीके से डायनासोर जो थी वो, पर आपको पता ही है, वो लंबी वयस में चले जाएंगे। वो श्रिंक होते छिपकली बन गई है, गो बन गई है। गो, ये जब मैंने बताया था ना, ये अपने जो एयरपोर्ट का जंगल था जब ये जनरल टर्मिनल नहीं बना था, तो इसमें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। गो जो है ना 3-3, 4-4 फीट लंबी है। और गो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। लेकिन उसमें जो आप बता रहे ना, फर्क क्या है, वो जो आम होती है ना, दूसरी जो छिपकली टाइप की होती है ना, वो दीवार पे चिपकती नहीं है। गो जो है ना, वो दीवार पे चिपक जाती है। आपको पता है पिछले जमाने में जो चोर है वो गो को यूज करते थे उसके डकैती मारने के लिए, वो चिपक जाती थी गो, और उसके ऊपर रस्सी डाल के ना वो चढ़ जाते थे ऊपर, यानी कि वो बंदे का वजन खींच लेती थी और दीवार से पैर नहीं छोड़ती थी। तो बड़ा अच्छी थी, फैसिनेटिंग और इंफॉर्मेटिव भी थी। एक छोटी सी, मतलब इसमें वो इंफॉर्मेशन भी थी। इतना मैं कहता हूँ, ये गो नहीं थी, ये था पैरानॉर्मल एंटिटी है, और ये उस शक्ल में आई थी। हाँ, कोई और उसी शक्ल की, छिपकली की शक्ल में आ जाती है। आपको पता है, छिपकली की शक्ल में भी आ जाते हैं। वो तो किसी भी शक्ल में आ सकते हैं मुमताज साहब। हाँ, तो चले आमिर साहब, तमाम लोग से हम समझ ले के इजाजत लेते हैं। नेक्स्ट टाइम उनसे साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबको सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात होगी। लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो हर जगह पे। See you at next episode of Spooky Haunted Tale. Allah Hafiz. Allah Hafiz.